رمضان شریف کی پہلی رات آتی نا، پہلی رات رمضان شریف کی پہلی رات، تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو پیار سے دیکھتا ہے، اور جس پر رحمت کی نظر اس دن پڑ جاتی ہے اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ روزہ مت چھوڑنا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، المعجم الاوسط میں یہ حدیث ہے کہ جو رمضان شریف میں ایک گناہ کرتا ہے اللہ اس کی 1 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی رمضان شریف میں اس لیے گناہ سے بچو، اس رمضان شریف میں گیم نہیں کھیلنا، فلمیں نہیں دیکھنا، گانے نہیں سننا۔ آج کل تو لوگ افطار کے وقت بھی واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کچھ پاگلوں نے ایسے چینل شروع کر دیے کہ وہ چینل سحری کے وقت بھی چالو رہتے ہیں، افطار کے وقت بھی چالو رہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، چینل تم چلاؤ، جو ہے وہ اس میں دن بھر تقریریں کرو، سحری افطار میں لوگوں کو رونے دھونے دو، عبادت کرنے دو، اللہ سے جڑنے دو، اور پھر ان چینلوں کے اوپر عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور رمضان ٹرانسمیشن چلتا رہتا ہے۔ وہ کیسے بے غیرت مولوی ہے جو عورتوں کے ساتھ افطار کے وقت بے پردہ بیٹھتے ہیں؟ کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ غور تو فرمائیں، کوئی دین دھرم ہے؟ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے تم دین سکھاؤ گے؟ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا کیا ہے؟ امام ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی عورت کے ساتھ اکیلے بیٹھنا چاہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں نہیں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ کہا اگر عورت نیک اور مرد نیک ہو تو آقا فرماتے ہیں عورت اگر مریم جیسی نیک ہو اور مرد یحییٰ جیسا نیک ہو اور دونوں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھیں تو بھی میں ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کون مریم ہے؟ سنگھار کر کے بے پردہ منہ کھول کر، پہلی بات کوئی شریف عورت اس طرح آئے گی؟ اب یہ عورتیں ہمیں دن سکھائیں گی، چینلوں پہ آ کے عورتیں دن سکھائیں گی، اور تمہیں بھی غیرت نہیں آتی افطار کے وقت روزے کی حالت میں عورتوں سے دن سیکھتے بیٹھے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا میرے بھائی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی قرآن پڑھنے کی آواز بلند ہو گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ امی جان عائشہ زور سے قرآن پڑھ رہی تھی، آواز گھر کے باہر جا رہی تھی۔ آقا نے فرمایا عائشہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، زور سے قرآن نہ پڑھا کر۔ سارے مومنین کی ماں، ان کو روک دیا کہ زور سے قرآن نہ پڑھو۔ یہ دین ہے، یہ دین کی پوترتا ہے، یہ دین کا تقدس ہے، سب پامال کیا۔ یہ افطار اور سحری کا وقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سحری اور افطار میں اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا؟ روزی مانگو میں تمہیں روزی دوں گا۔ مغفرت مانگنے والا؟ مغفرت مانگے گا مغفرت دوں گا۔ ہے کوئی مجھ سے نعمتیں مانگنے والا؟ میرے بندے مانگ، میں وعدہ کرتا ہوں تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، کیونکہ یہ رمضان ہے، سحری اور افطار کا وقت ہے، مجھ سے جو مانگا جائے گا میں عطا کروں گا۔ سال بھر لوگوں کے دروازوں پہ دستک دینے والوں، اللہ کی رحمتیں تمہارے دروازے دل پہ دستک دیتی ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس وقت تو نہیں مانگتے، پھل کاٹتے رہتے، ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے، بھنکس بازی کرتے رہتے، واٹس ایپ پہ لگے رہتے، فیس بک۔ میرے بھائی رمضان شریف کا فائدہ اٹھا لو۔ آقا فرماتے ہیں جس کو رمضان شریف ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جس کو ماں باپ ملے اور وہ جنتی نہ بن جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ محفل میں درود پڑھا، محفل میں ذکر رسول کیا جائے اور حضور پہ درود نہ پڑھا جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ حضور نے جمعہ کے وقت خطبے کے لیے جاتے ہوئے منبر پر سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے دعائیں کی تھی، اور آپ کی دعا پہ جبریل نے آمین کہا تھا۔ اس لیے رمضان شریف میں کوشش کرو روزے رکھنے کی۔ جو ایک روزہ چھوڑ دے رمضان شریف کا، صرف ایک روزہ، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، ایک رمضان شریف کے روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے روزہ رکھو۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں مولانا ہم کام کرتے ہیں، بیمار ہے، یہ وہ، یاد رکھنا روزے سے کبھی بیماری نہیں بڑھتی، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ آج کی جو جدید تحقیق تو آتی رہے گی، لیکن جدید تحقیق کیا کہہ رہی ہے پتہ ہے؟ جدید تحقیق کہہ رہی ہے جتنا بھوکے رہو گے اتنا صحت مند رہو گے۔ یہ جو فاسٹنگ واسٹنگ کے جو چکر سب ڈاکٹر لوگ بیان کر رہے ہیں یہ آج بیان کر رہے ہیں، میرے نبی نے 1450 سال پہلے بیان کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا میری امی کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو میں امی کو آپریشن کروانا تھا تو میں گیا، تو مالیگاؤں میں ایک ڈاکٹر ہے، جین ڈاکٹر، وہاں آپریشن تھا امی کا، تو میں گیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو وہ فنا ہے، تو اس نے اپنے کیبن میں بلایا، تو کیبن میں بلا کر کے بٹھایا، تو اس نے کہا اپنے جو اس کا دواخانے میں جو بندہ تھا اس کو بلا کہا کہ پانی لاؤ، چائے لاؤ سر کے لیے، تو میں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پئیں گے، چائے بھی نہیں پئیں گے۔ تو کہا کیوں؟ تو مجھے ایسا لگا کہ یہ جین ہے، اگر میں اس کو نہیں بتاؤں گا تو یہ کہیں بدگمان نہ ہو جائے، تو اسلام سے بدزن نہ ہو جائے کہ یار دیکھو یہ مسلمان لوگ ہماری چائے بھی نہیں پیتے۔ میں نے کہا میں چائے اس لیے نہیں پیوں گا، میں روزے سے ہوں۔ تو اس نے کہا کیا رمضان آ گیا آپ لوگوں کا؟ کہا نہیں رمضان نہیں آیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمارے نبی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔
ہر مہینہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان شریف کے علاوہ، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو روزے رکھتا ہے 3 روزے، تو اس کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے 13 14 15، اس کو ایام 20 کہتے ہیں، اگر 3 روزے رکھ لے تو پورا مہینہ وہ روزے دار شمار ہوگا۔ تو اس طرح ہم لوگ جب وہ 3 روزے رکھ کر پورا مہینہ ثواب کمانے کی لالچ میں روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آپ مجھے ابھی بتا رہے ہیں لیکن ہمارے علم اور نالج کے مطابق اگر مہینے میں کوئی 3 دن اس طریقے سے 12 گھنٹہ بھوکا رہ جائے نا تو اس کو زندگی میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا پیٹ جو ہے اس کو راحت ملے گی۔ وہ بہت لمبی چوڑی اس نے سمجھانے کی کوشش کی، پھر اس کا سینہ بلغم سے پاک ہو، وہ بہت اس نے مجھے دیر تک سمجھایا۔ میں نے کہا یہ سب تو اپنی جگہ ہے، ہم اس لیے نہیں رکھتے، ہم صرف اس لیے رکھتے ہیں ہم نفع و نقصان کے سوداگر نہیں ہیں۔ محبوب نے کہہ دیا بس ہم نے کرنا ہے، ہمارا مزاج ہے، ہم مسلک عشق والے ہیں، ہم سوداگر ثواب کے بھی نہیں ہیں اور ہم سوداگر نفع و نقصان کے بھی نہیں ہیں، یاد رکھیے۔ تو بہرحال اس وقت اس نے مجھے بتایا تو میں نے کئی لوگوں کو بتایا کہ دیکھو غیر مسلم لوگ بھی روزے کے قائل ہو رہے ہیں، بلکہ اب تو بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی رمضان شریف کے بہانے وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فاسٹنگ کا فائدہ ان کو بھی مل جائے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم سائنسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھتے، ہم تو یار کی رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے، آئے ہائے کیا بات کہی میرے اللہ نے، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی ہر نیکی کا ثواب ہوگا اور روزے کی اجر کیا ہے؟ ذات الہی کا دیدار ہوگا۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشی ہے، 2 خوشی کیا؟ ایک افطار کے وقت اور لقائے رحمان کے وقت، یعنی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا روزہ داروں کو۔ اللہ جنت میں روزہ داروں سے بے حساب ملے گا، بے حساب ان کو اپنا دیدار، اور بے حجاب اللہ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، بے حجاب بے پردہ۔ سوچو تو صحیح، جب اس کا نبی اتنا خوبصورت ہے تو اتنے خوبصورت نبی کو بنانے والا خدا کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس کا یوسف اتنا خوبصورت ہے تو یوسف کو بنانے والے خدا کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ کیا مزہ آئے گا جب اپنے اللہ کا جنت میں دیدار کریں گے۔ لیکن کون کرے گا؟ جو جنت میں جائے گا، جو جنت میں جائے گا ہی نہیں اس کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے توبہ کیجئے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، استغفار کیجئے، اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کیجئے، اللہ سے صلح کیجئے۔ دیکھو اگر آخرت کی تیاری کرو گے تو بھی دنیا سے جانا ہے، نہیں کرو گے تو بھی دنیا سے جانا ہے۔ اللہ ناراض رہے گا، ہڈیاں بھی قبر میں پگھل جائے گی، کیڑے کھا لیں گے، سانپ بچھو ڈسیں گے اور قیامت تک جب وہ سانپ بچھو ڈستے رہیں گے۔ اور اگر اللہ کو راضی کر لیا کفن بھی میلا نہیں ہوگا انشاءاللہ، کفن بھی میں اللہ کو راضی کر لو، روزے رکھو، فرائض واجبات پر عمل کرو، آج سے پہلے جو ہوا اس سے تو۔ لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں، لوگ آخرت کو فراموش کر چکے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں قرآن نے آخرت کی جتنی بات کی ہے پورا قرآن اٹھا کر کے پڑھ لیں، 70% آیتیں قرآن کی آخرت سے متعلق ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی سورہ نبا سے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر سے اٹھنے کا ذکر کیا ہے۔ انسان قبر سے اٹھے گا، کس طریقے سے اٹھے گا؟ قبر سے اٹھنے والا ایک ہی شکل پر نہیں اٹھے گا، قبر کے اندر تو سب کو انسان کی شکل میں داخل کیا جائے گا، لیکن قبر سے اٹھتے وقت ہر انسان جو ہے اصل شکل پہ نہیں اٹھے گا، انسانی شکل میں نہیں اٹھے گا۔ کون کی شکل میں اٹھے گا؟ اب ذرا سنیے احادیث مصطفیٰ اور ذرا غور کیجئے۔ قرآن کہتا ہے یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، اور اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوجوں فوج اپنی قبروں سے نکلیں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو قبر سے باہر نکلنے کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتائیں کہ جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی، کس پوزیشن میں وہ نکلے گا؟ اللہ اکبر! دفن کرتے وقت تو انسان کافور کی خوشبو میں بسایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کو کفن پہنایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کی کیفیت یہ ہوگی عطر اور سرمے کے اندر وہ معطر بھی ہوگا اور اس کی آنکھوں پر سرمے کے اثرات بھی ہوں گے، لیکن اللہ اکبر اٹھتے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب ذرا غور سے سماعت کریں۔ اللہ اکبر! میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، کچھ لوگ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کی آنکھیں نہیں ہوگی، وہ اندھی آنکھیں لے کر کے اٹھیں گے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہوگی، وہ آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی۔ ذرا تصور تو کریں، جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہو ضروری نہیں ہے، جو دنیا میں بیمار ہوگا وہ آخرت میں
میں بیماروں ضروری نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ دنیا کی بیماری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ اللہ. لیکن میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنی قبر سے اندھے اٹھیں گے، یعنی ان کی آنکھیں نہیں ہوگی. اب مجھے بتائیں جب ان کی آنکھیں نہیں ہوگی تو وہ اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ وہ رسول اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ وہ اولیاء اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام بے چین ہو گئے اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ بغیر آنکھوں کے اپنی قبروں سے قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے، اندھے اٹھنے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے اندر نصیحت کرنے والے جب ان کو نصیحت کرتے ہوں گے تو وہ نصیحت کو نہیں مانتے ہوں گے. دنیا کے اندر جب ان کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ رب العزت کے بندے جب ان کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ نصیحت مانتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر اللہ اکبر، جیسے کہ اگر کسی کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجایا جا رہا ہو، میوزک بجایا جا رہا ہو، گانے بجایا جا رہا ہو، اور اگر کوئی عالم کہے کہ بھائی ڈی جے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، گانے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، تو پلٹ کر کے نصیحت نہیں مانتے بلکہ کیا کہتے ہیں دولت ہماری ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے، مال ہمارا ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے. سن لو اللہ کے نبی نے تمہیں وقت سے پہلے آگاہ کیا مرنے والوں موت آنی ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن قبر سے اٹھنا ہے. اگر تم نصیحت نہیں مانتے اور دولت کے نشے میں غرور و گھمنڈ کے اندر ڈوب کر کے خدا کی نصیحت کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہو تو قیامت کے دن اندھے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سن لو دولت کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کی نصیحتوں کو فراموش کرنے والوں، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی راستہ پکڑ کر کے چلا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی سہارا دے کر کے پار لگا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جائے گا. مگر قیامت کے دن اللہ کی نصیحتیں نہ ماننے کی بنیاد پر جب تمہیں اللہ اندھا اٹھائے گا نہ وہاں لاٹھی ہوگی، نہ کوئی سہارا ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا. اندازہ فرمائے قیامت کے دن دفن ہونے کے بعد اپنی اپنی قبروں سے اٹھنا ہے. بولو نصیحت مانتے ہیں لوگ؟ آج کل بہت سے لوگ نصیحت نہیں مانتے. اور ایک بات بتاؤں، نصیحت ماننا یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. نصیحت ماننا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نصیحت کرو کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے. پتا چلا جو نصیحت قبول کرتے ہیں وہ مومن لوگ ہیں اور جو نصیحت قبول نہیں کرتے وہ اپنے بارے میں خود سوچیں کہ وہ کیا ہیں. اس لیے نصیحت قبول کرو. آج نصیحت قبول نہیں کی جاتی. اگر کسی مسلمان کو کہو بھائی چہرے سے داڑھی منڈانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ اللہ رسول کے دشمنوں کا طریقہ ہے، تو آج کا مسلمان کہتا ہے ارے مولانا اگر میں داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا، میری بیوی پتہ نہیں اجازت دے گی کہ نہیں دے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی بیوی سے پیار ضرور کرو لیکن بیوی شریک حیات ہے، شریک ممات نہیں ہے. جیسے ہی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا یہ بیوی قبر میں نہیں آئے گی. اللہ اکبر. لیکن خدا کے عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے تو پہلی چیز اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نصیحت نہیں مانتے، جو حق کو قبول نہیں کرتے وہ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے. یہاں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں، بہت سی چیزوں میں نصیحت کی جاتی ہے. حرام کام نہ کرو، بدعات نہ کرو، خرافات نہ کرو، جرائم نہ کرو، گناہ نہ کرو، بد مذہب گستاخ رسول سے دوستی نہ کرو، ان سے رشتہ داری نہ کرو. بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں لیکن ہماری قوم نصیحت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب دوسرا گروپ، چونکہ قرآن کہتا ہے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا
فوج فوج نکلیں گے لوگ، یعنی قبروں سے گروہ در گروہ نکلیں گے۔ تو پہلے گروپ کا ذکر آپ نے سن لیا، اب دوسرے گروپ کا ذکر سنیں۔ جو دوسرا گروپ قبروں سے نکلے گا ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ دوسرے گروپ کی کیفیت یہ ہوگی، میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ حالانکہ اس دن کون کس پہ جادو کرے گا؟ جیسے جادو جس پہ کیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ کیسے بے رونق ہوتا ہے، سونا سونا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر جو ہے حساسیت نہیں ہوتی، اس کا چہرہ جو ہے اللہ اکبر خوبصورت نہیں لگتا، بلکہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چہرہ منحوس سا لگتا ہے، ڈراؤنا سا لگتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو ایسا لگے گا کہ جیسے ان پہ کسی نے جادو کیا، حالانکہ کسی نے جادو نہیں کیا ہوگا۔ ایسا لگے گا جیسے اس کو کسی آسیب نے چھو لیا، لیکن اس کو آسیب نے نہیں چھوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، کچھ کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا وہ اٹھ کر کھڑے رہنے کی کوشش کریں گے تو گر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کے پیر چھوٹے ہوں گے، ان کے ہاتھ چھوٹے ہوں گے، اور ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح اور کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے۔ وہ چلنا چاہیں گے تو گر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے جن کی حالت یہ ہوگی؟ ایسا لگے گا کہ وہ نشے میں ہے، مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ایسا لگے گا وہ جادو کیے ہوئے ہیں، حالانکہ ان پہ جادو نہیں ہوگا۔ ایسا لگے گا کہ وہ آسیب زدہ ہیں، حالانکہ وہ آسیب میں نہیں ہوں گے۔ ان کے پیٹ کمروں کی طرح، ان میں سانپ اور بچھو ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو آقا فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا میں سود کھایا ہوگا، جن لوگوں نے دنیا میں سود کے دھندے کیے ہوں گے، وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ وہ چل نہیں سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ چل نہیں سکیں گے۔ ان کی کیفیت یہ ہوگی جیسے جانوروں کو ہانک کر کے جنگل میں چرواہا لے کر کے جاتا ہے، ویسے ذلیل کر کے فرشتے ان کو جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ذرا تصور تو کرو، ذرا غور تو کرو، اس دن کی ذلت کیا ذلت ہوگی، اس دن کی رسوائی کیا رسوائی ہوگی۔ آج ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم کے اندر ترقی کرنے کے چکر میں انسان نہ حلال دیکھ رہا ہے نہ حرام دیکھ رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، دولت تو نچنیوں کو بھی مل جاتی ہے، دولت تو جسم بیچنے والوں کو بھی مل جاتی ہے، دولت تو چوری کرنے والوں کو بھی مل جاتی ہے۔ ارے دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، دولت ایک دن ختم ہونے والی ہے، دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ یہاں سے لے کر کیا جاؤ گے؟ ارے حلال کمایا ہوا جب ساتھ نہیں لے جاؤ گے تو حرام کمایا ہوا کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا تصور تو کرو۔ یہ کوئی مقرر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ تمہارے اور میرے نبی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ، سود خور لوگ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے وہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، جیسے وہ پاگل ہے، حالانکہ وہ پاگل نہیں ہوں گے، جیسے وہ آسیب زدہ ہیں، وہ آسیب زدہ نہیں ہوں گے۔ ذرا سوچئے آج کس طریقے سے اللہ اکبر سود کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، بیاج کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے شاید اسی دور کے لیے کہا گیا تھا جو سود سے بچنے کی کوشش کریں گے سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا، سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا۔ آج ایسا تو نہیں کہ ہم اسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سود لین دین مسلم آبادیوں میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں کو خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم حرام کما رہے ہیں۔ ایک بات مجھے یاد آئی آگے بڑھنے سے پہلے، اس حدیث کو میں آگے بڑھاؤں اس سے پہلے بیچ میں ایک روایت یاد آئی۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، ذرا غور کرو۔ آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا، آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا جب کوئی بندہ حج کے لیے جائے اور سفر حج میں مر جائے، اللہ اکبر، سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ نمبر ایک، جو حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حج کرنے والے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حاجی کی شان یہ ہے کہ حاجی 700 ایسے لوگوں کی بخشش کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ حاجی کی شان یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کوئی حاجی بنے تو صحیح، حاجی سب کہلاتے ہیں، حاجی ہے کتنے؟ جو واقعی حاجی ہوگا وہ 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا۔ حاجی کا ٹائٹل پانا آسان ہے، حاجی بن جانا آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سنو غور سے سنو، اللہ کے بندو توجہ
توجہ سے سنو، اللہ اکبر، حج کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، حج کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، حج کرنے والا 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا، وہ شفیع بنے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی خوش نصیب سفر حج میں مر جائے، سفر حج میں مر جائے، تو جب تک دنیا قائم رہے گی، جب تک چاند سورج نکلتے رہیں گے، جب تک عرفات کے میدان میں حج ہوتا رہے گا، جو سفر حج میں مر گیا، قیامت تک ہر سال اللہ اس کو حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا جائے گا جو قیامت تک اس کے لیے حج کرتا رہے گا۔ بولو سفر حج میں مرنے کی فضیلت کیا ہے؟ مگر اب سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، ذرا غور سے سنیے، اللہ اکبر۔ ایک قافلہ سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے جب وہ آگے بڑھا حج کے سفر میں، تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک بندے کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا سوچا حاجی ہے، حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، ابھی کعبے تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حاجی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے پہ کپڑا ڈھانک دیا گیا، جب کپڑا ڈھانک دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے سوچا چلو غسل دے دو، چلو کفن پہنا دو تاکہ ہم ان کو دفن کر سکیں۔ جیسے ہی غسل دینے کے لیے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ اللہ اکبر، پورے قافلے میں کوہرام مچ گیا، پورا قافلہ بے چین ہو گیا۔ ارے سفر حج میں مرنا تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن سب رونے لگے، سب بے چین ہونے لگے، دعا کرنے لگے، اور دعا کرتے تھے یا اللہ تو کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا، سفر حج میں مرنے والا اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر، تو کسی کی آنکھ لگی تو خواب میں ارشاد فرمایا گیا تم اس کے گدھے کی طرح چہرہ ہونے پر افسوس اور تعجب کرتے ہو، یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا چہرہ سفر حج میں بھی آخر گدھے کی طرح کیوں ہو گیا۔ جب پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ سود کے پیسے سے حج پہ آیا تھا اور یہ سود کا کاروبار کرتا تھا، اس لیے بطور عبرت اس کی شکل کو گدھے کی طرح کر دی گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا 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 کی محبت، دنیا کا مال، قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم قبروں کے گڑھوں تک پہنچ گئے۔ مال کی محبت سے نکلو، مال کمانا برا نہیں ہے، لیکن مال کی محبت میں مذہب و مسلک کا سودا کرنا برا ہے، آخرت کو فروخت کرنا برا ہے۔ یاد رکھیے یہ دنیا ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، 99% لوگ اچھے سے سن رہے ہیں، 1% لوگ اگر گڑبڑ کر رہے ہیں یہ میں ان کے ایمان اور عقیدے پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وجود کے ہونے کی گواہی میں چلم چاٹ کرتے ہیں، انہیں کرنے دیجئے۔ میری توجہ 1% لوگوں کی طرف نہیں، میری توجہ ان 99% خوش نصیبوں کی طرف ہے جو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ 1% لوگوں میں چاہے زمین پہ بیٹھے لوگ ہوں چاہے منبر پہ بیٹھے لوگ ہوں، جو گڑبڑ کرے ان کو کرنے دیجئے۔ آپ سنیے، اب اس 1% میں سے بھی 50% اس میں سے بھی ادھر آ گئے ہیں اور ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں، آدھا % اس میں سے اب لوگ اگر کچھ ہیں ان کو کرنے دے وہ جو کر رہے ہیں، لیکن غور سے سنیے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہم جھوٹ بول کے مال کما لیں، ہم سود کے ذریعے مال کما لیں، ہم چوری کے ذریعے مال کما لیں، کسی ذریعے مال کما لیں، تھوڑا ذرا غور کیجئے۔ اگر ہم پیور حلال کے ذریعے بھی مال کمائیں تو مجھے بتائیے مال کس سے وفا کرتا ہے؟ جو ہم سے وفا کرے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، مال ضرور کماؤ مگر مال کے چکر میں اللہ کو مت بھولو، یہی تو فرعونیت ہے۔ دیکھو مالدار فرعون بھی ہے، مالدار عثمان غنی بھی ہے، مالدار نمرود بھی ہے، مالدار سلیمان علیہ السلام بھی ہے، مالدار جو ہے وہ قارون بھی ہے، اور مالدار ذوالقرنین بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں مالداروں کی مذمت نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی کو مال کے بدلے میں جنت بیچی گئی ہے، اگر مال برا ہوتا تو عثمان غنی کی بھی برائی کی جاتی معاذ اللہ مال کی بنیاد پر، لیکن کوئی عثمان غنی کی برائی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، قارون کی برائی ہوتی ہے، عثمان کی برائی نہیں ہوتی۔ وجہ مال نے قارون کو اللہ کا باغی بنا دیا اور مال نے عثمان غنی کو جنتی بنا دیا۔ مال برا نہیں ہے، مال کا استعمال برا ہے۔ حکومت ملی نمرود بگڑ گیا، حکومت ملی سلیمان علیہ السلام کو حکومت نے نہیں بگاڑا، بلکہ جب بھی نعمت ملتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ سبحان ربی العالی۔ نمرود کہتا ہے
انا ربکم العلا، اور سلیمان کہتے ہیں سبحان ربی العلا۔ مال برا نہیں ہے، مال کے چکر میں اللہ کو بھول جانا برا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کتنے ہی مالدار ہیں ہم، تھوڑا غور، ممبر والے بھی غور، اور بھائی خاموشی اختیار کریں، ذرا خاموشی اختیار کریں۔ مال سب کو اللہ نے دیا، آپ کو بھی دیا، اور جن کو نہیں ملا میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو عطا کرے، آمین آمین۔ لیکن سنو، مال آپ نے کما لیا، بہت مال مل گیا، مال ملنے کے بعد آپ کو اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ سیریس ہے، کتنے بھی بیمار ہیں آپ، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو کبھی بیمار نہ کرے، سب کو صحت دے، لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے نا کہ بیمار تو آدمی نے پڑنا ہی ہے، بڑے سے بڑا عالم ہو، خطیب ہو، سید صاحب ہو، پیر صاحب ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، انجینئر صاحب ہو، بیمار تو پڑنا ہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ سیریس ہیں، ان کا معاملہ جو ہے تھوڑا سا نازک ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ نے 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کا بنگلہ بنایا، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا سیریس ہے، بولو کہ آپ بنگلے میں رہیں گے؟ تھوڑا تصور کیجیے، دیکھیں جلسے جو ہے دینی جلسے، وہ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بھیڑ آتی ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ تک پیغام پہنچے گا اتنا زیادہ فائدہ ہے، لیکن بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے سیاسی جلسے ہوتے ہیں، مذہبی نہیں ہوتے، اتنا یاد رکھیں۔ ہم 22,000 پر خوش ہونے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں تو 72 وفادار چاہیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کربلا میں ایک طرف 22,000 گنڈے تھے اور ایک طرف 72 وفادار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 22,000 کا نام نہیں ملتا، توجہ، 22,000 کا نام نہیں ملتا اور 72 کا نام مٹتا نہیں، ان کا نام ملتا نہیں، ان کا نام مٹتا نہیں، وجہ کہ وہ 22,000 ہو کر بھی مخلص نہیں تھے اور یہ 72 ہو کر بھی اللہ کے وفادار اور مخلص بندے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے دھیان سے سنو، غور سے، 5 کروڑ کا بنگلہ 10 کروڑ بناؤ، ہم منع نہیں کرتے، ہمارا تصوف تو قادری تصوف ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے عمل کرو، ہم منع نہیں کرتے، ہم دقیانوسی فکر کے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ ایسا نہیں کہتے کہ جو ٹھیک ہوگا وہ اتنا شادیوں سے دور ہوگا، نہ، مذہبی بن کر بلکہ مذہبی بننے کا ڈھونگ رچا کر شادی نہ کرنا مذہبیت ہے۔ یہ کون سی مذہبیت؟ ہمارا مذہب تو یہ، جب مذہب کی جان محمد الرسول اللہ نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرنا یہ مذہب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ نکاح کرنا یہ تو مذہب کا حصہ ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنا مذہب اتنا عظیم مذہب ہے، انجوائے کے سارے راستے بتاتا ہے، بس یہ کہتا ہے حرام نہ کرنا۔ جیسے توجہ کریں، دوسرے لوگوں کا حال، دوسروں سے مراد کوئی ٹارگٹ پہ نہیں ہے، لیکن آپ ڈھونڈے گوگل پہ وہ دوسرے کون ہیں، تھوڑا آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ ایسا نہیں کہ انٹرنیٹ پر صرف فلمیں ہی دیکھیں، انٹرنیٹ پہ ذرا ایسے لوگوں کو بھی تو سرچ کرو جن کو لوگ ڈھونڈ رہے نہیں سکتے۔ میں نے وہ کہا وہ کسی کا فرسودہ مذہب ہوگا، جرو فی الارض، زمین کی سیر کرو، بلکہ سیر بھی ہمارے یہاں سنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا نبی سیر کرتا ہے، توجہ، ہمارا نبی سیر کرتا ہے، اور کیسی سیر، جس کی سیر کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ اکبر۔ جب نبی نے سیر کی ہے تو امتی سیر کیوں نہ کرے؟ لیکن سیر بتا دی گئی، جی جب سیر کرنے جاؤ تو پاپ نہ کرو۔ کیا بات، واہ 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 واہ، بہت اچھا حضرت۔ سیر کرنے جاؤ تو شراب نہ پیو، سبحان اللہ۔ سیر کرنے جاؤ تو عورتوں پر پاپ کی نظریں نہ ڈالو۔ ہم بھی سیر کرتے ہیں، رسول اللہ نے بھی سیر کی، جب حضور پہنچے مسجد اقصی تو اللہ نے ان کی مہمانی کی، ماشاءاللہ۔ حضور کے سامنے 2 چیزیں آئیں، الگ الگ روایت ہے، موقع کی مناسبت سے 2 چیزیں پڑھ رہا ہوں، 3 کا بھی ذکر ہے۔ حضور کے سامنے 2 چیزیں، شراب بھی رکھا گیا، دودھ بھی رکھا گیا۔ توجہ، جی۔ سیر ہے، سیر میں اللہ کی طرف سے بطور امتحان شراب بھی رکھا گیا، دودھ بھی رکھا گیا۔
دونوں میں سے جو چاہو پیو. اس لیے کہ آدمی جب سیر کے لیے نکلتا ہے تو اپنی موج میں ہوتا ہے. آدمی جب حضور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، سیر کے لیے نکلتا ہے اپنی کیفیت میں ہوتا ہے، سیر کے لیے نکلتا ہے اپنے انداز میں ہوتا ہے. سیر میں اچھے اچھوں کو پہچان سکتے ہو کہ کون کتنا متقی ہے. عام سفر میں پہچان میں آ جاتے ہیں تو سیر میں تو اور پہچان میں آتے ہیں. جب حضور کے سامنے رکھا گیا دودھ اور شراب، حضور نے شراب نہیں پیا، حضور نے دودھ پیا. حضور نے دودھ پیا. جبریل نے کہا حضور آپ نے اچھا کیا، شراب نہیں پیا. اگر شراب پی لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. اس سیر میں نبی نے شراب نہیں پیا، دودھ پیا. بتا دیا میرے امتیوں، ہم سیر کے لیے نکلے، شراب چھوڑ کر دودھ پیا. تم بھی نکلنا، شراب کو ہاتھ مت لگانا. دودھ پیو تو جائز ہے، شراب پینے کی اجازت نہیں ہے. حضور نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جامعہ عربیہ مدینۃ العلوم، جشن دستار بندی. واہ 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 سبحان. سیر کرنے کے لیے گوا جاؤ، منع نہیں ہے. سمندر دیکھنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا. یہ بھی ہمارے نبی کی سیر میں. حضور جا رہے تھے مسجد اقصیٰ، حضور جا رہے تھے مسجد اقصیٰ. ایک نے کہا میری طرف دیکھیں. میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، علماء جان رہے میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. میری طرف دیکھیں، حضور نے نہیں دیکھا. دوسرے نے کہا میری طرف دیکھیں، حضور نے نہیں دیکھا. تیسرے نے کہا میری طرف دیکھیں، نہیں دیکھا. حضور سیر تو کر رہے ہیں مگر ساتھ وہ نگاہ جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تعلیم امت کے لیے سیر بھی ہو رہی ہے، نظر نہیں بھٹک رہی ہے، نظر اپنے مقصد پہ لگی ہوئی ہے. جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اچھا کیا، آپ نے اس بڈھی کو نہیں دیکھا، اس بڑھیا کو نہیں دیکھا. وہ بڑھیا جانتے جو بن سور کا سچ سور کے آئی تھی کون تھی؟ آپ نے نہیں دیکھا نا اس بڈھی کو. حضور نے میں نہیں دیکھا. اب وہ کون تھی؟ کون تھی؟ وہ دنیا تھی. دنیا دنیا بڈھی ہو گئی ہے، بن سور کر آئی ہے بڈھی، آپ نے نہیں دیکھا. اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا دار ہو جاتی. پھر کسی نے کہا میری طرف دیکھیں، وہ یہودیوں کا دائی تھا، اگر آپ اس کی طرف دیکھتے آپ کی امت یہودی ہو جاتی. وہ عیسائیوں کا دائی تھا جس نے متوجہ کیا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت عیسائی ہو جاتی. وہ مجوسیوں کا دائی تھا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت آتش پرست ہو جاتی. لیکن آپ نے کسی کی طرف نہیں دیکھا. تو بھائیو، ہمارے مذہب میں سیر کرنا منع نہیں ہے، بلکہ سیر کے درمیان جو حرام کام کرتے ہو وہ منع ہے. گانے سنتے ہو وہ منع ہے، حرام کام کرتے ہو وہ منع ہے. اسلام کہتا ہے انجوائے کرو، حرام کام مت کرو. میں بار بار اس پہ کہہ چکا ہوں، عثمان غنی مالدار ہیں، اپنے مال کی بنیاد پہ 2 بار جنت خریدی. اور حضرت عثمان نے ایسی جنت خریدی کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہہ دیا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے وہ جنت ہی میں داخل ہوگا. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ مال کی برکت ہے. تو مال اگر مسجد میں دو سبحان اللہ، مدرسے میں دو سبحان اللہ، ماں باپ پہ خرچ کرو سبحان اللہ، بھائی بہنوں پہ خرچ کرو سبحان اللہ، غریب یتیم مسکینوں پہ خرچ کرو سبحان اللہ. لیکن اگر مال کی وجہ سے اللہ کو بھول جاؤ، فرعونی سوچ ہو، نمرودی سوچ ہو، قارونی سوچ ہو. اب تھوڑا غور کرو، میں جو کہہ رہا تھا ماحول بن چکا، تھوڑا سن لو. اچھا ماحول بن گیا، تھوڑا سننے کا ماحول بن گیا. ہاں، ایک تقریر کے بعد ہمارے بھائی حضرت علامہ زاہد حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ تیرا ہی حوصلہ ہے کہ اتنی چیخ چلاٹ میں تو بولتا ہے. میں نے کہا میں کیا بولوں، اس لیے کہ میں تو ایک ہی کے لیے بولتا ہوں. مجمع سینکڑوں کا ہو، ہزاروں کا ہو، اور شکر کے طور پہ لاکھوں کے مجمع میں بھی میں نے بولا ہے، بولتا ہوں، لیکن بولتا ہوں ایک ہی کے لیے، بس ایک ہی کے لیے. تم کتنا ہی شور کر لو، اس ایک تک میری آواز پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور وہ ایک ہے میرا اللہ، اور وہ ایک ہے اس ایک کا ایک گنبد خضرا کا مکی. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. راگنی اچھی نہیں. آپ کتنا بھی چلائیں، ڈسٹرب کریں، میں ڈسٹرب نہیں ہوں گا.
کیونکہ میری توجہ اس ایک کی اور اس ایک کے ایک کی طرف ہے نا. لیکن اگر آپ کی توجہ بھی ہو جائے تو آپ کے ساتھ میری بھی بگڑی اور میرے ساتھ آپ کی بگڑی بن جائے گی. اور میں خوش ہوں مراد آباد کے گرد و جوانب میں لوگ بہت اچھا سنتے ہیں, اچھا جمع ہوتے ہیں. اس میں ہمارا کمال نہیں ہے, اس میں حضور صدر الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. حضرت علامہ مفتی اجمل سنبری رحمت اللہ علیہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. سید کفایت علی کافی مراد آبادی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اسلاف نے محنت کی ہے, ان کے لگائے ہوئے پودوں کو ہم پانی دینے کے لیے آتے ہیں, اس سے زیادہ ہماری اوقات نہیں ہے. اگر اسلاف نے پودے نہ لگائے ہوتے تو ہم کبھی بھی ان پودوں کو پانی دینے کا شرف حاصل نہیں کرتے. اس لیے آئے ہو, سن لو, ہو سکتا ہے اس فقیر بے نوا کی آواز اللہ دل میں اتار دے تو تمہاری بھی بگڑی بن جائے, میری بھی بگڑی بن جائے. یہ مال 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 میں ڈوبے ہو. تصور کرو 5 کروڑ کا بنگلہ ہو, 10 کروڑ کا بنگلہ ہو, کتنا بھی قیمتی پلنگ ہو, ساگوان کا بنا ہو, اس کا بنا, اس کا بنا, ڈاکٹر کہتے ہیں آپ سیریس ہے, آپ کی جان کو خطرہ ہے. صحیح کہنا, وہ بنگلہ چھوڑ کر ہاسپٹل میں آتے ہو کہ نہیں آتے ہے نا. دیکھو یہ اللہ کی آزمائش, امتحان ہے. اور وہ ہاسپٹل ہمارے لیے کرائے کا ہوتا ہے کہ نہیں, کرائے کا ہوتا ہے. بہت گھمنڈی آدمی ہے, تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے پیر زمین پہ نہیں ٹکتی. دولت دینے والے خدا کو بھول جاتا ہے, عزت ملتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے, عزت دینے والے خدا کو بھول جاتا ہے. بھائیو سوچو نظر, میرے جوانوں سے خاص مخاطب ہوں. جوانوں سوچو, تم قوم کا مستقبل ہو, تم ہی ہماری قوم کا سرمایہ ہو. دولت کے نشے میں فرعونی سوچ مت پیدا ہونے دو. بیمار پڑو گے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے جاؤ گے. نمبر 1 اللہ کا پہلا امتحان, کرائے کی بیڈ پر آ کے پڑ گئے, جس کا کرایہ 5,000 ہے, 10,000 ہے, 25,000 ہے, کتنا بھی مہنگا کرایہ ہے, لیکن ہے وہ بیڈ کرائے کا. نمبر 1. نمبر 2 بنگلہ کتنا بھی بڑا ہے لیکن پرائیویٹ روم ہاسپٹل کا 10x10 یا 20x20 سے زیادہ کا نہیں ہے. نمبر 3 کتنے بھی قیمتی کپڑے ہوں, سارے قیمتی کپڑے اتار لیے جاتے ہیں اور ہاسپٹل کے معمولی سے سستے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں. یہی ہے. اب اگر صحت حاصل کر کے گھر پہنچ گئے تو سبحان اللہ, ورنہ اگر مرے تو کن کپڑوں میں, کس پر گھمنڈ کر رہے ہو, کس پر اترا رہے ہو؟ یہی مال ہے نا جو مسجد میں جانے نہیں دیتا. دکان کا شٹر بند کر کے نماز کے لیے مسجد میں جاؤں گا تو کتنے کسٹمر چلے جائیں گے. ظالم سوچ, یہ مال کی حیثیت. مال سے بڑا بے وفا کوئی ہے, مال سے بڑا غدار کوئی ہے, اور تو اس مال سے دل لگایا جو مال نے بیماری میں بھی تیرے کام نہ آیا. اس محل سے دل لگایا جس نے بیماری میں بھی تجھے گھر سے بے گھر کر دیا. ہاسپٹل کے کپڑوں میں تو مرا, ہاسپٹل کی 4 دیواری میں تو نے آخری سانسیں لی. یہ تیرے مال کی اوقات ہے. ارے کاش تو مال بھی کماتا, لیکن مال میں تو اللہ کو نہیں بھولتا, گھمنڈ نہیں کرتا. مال کماتا زکات دیتا, مال کماتا نماز پڑھتا, مال کماتا غریبوں کی مدد کرتا, مال کماتا حج عمرہ کرتا, مال کماتا لوگوں کو, کمزوروں کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا. لیکن افسوس اس مال نے میری قوم کے جوانوں کو گھمنڈی کر دیا. ان بھائیوں کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کرتا ہوں, 2 باتیں کر کے بات ختم کر لوں گا. بس 2 باتیں, آخری کی 2 باتیں, ایک اور ایک سنیں. ایک بار بادشاہ ہارون رشید حج کے لیے نکلا. ہارون رشید بادشاہ حج کے لیے نکلا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوا. اہل ممبر ہی ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے. تو اپنی اوقات سے بڑھ کے کچھ نہیں کہوں گا, لیکن بہت دکھ کی بات ہے, ممبر والے ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے. بس ممبر پہ تو اب ہر آدمی کو آپ گھسا کر لاتے ہیں, معیار بھی ممبر کا ختم. ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین کے دور میں مجال تھی کوئی عوام میں سے پبلک پہ چڑھتی, ممبر پہ چڑھتی نہیں. حضور مجاہد ملت کے دور میں مجال تھی, کوئی ممبر پہ نہیں. یہاں تو حال یہ ہے کہ بس کوئی معیار ہی نہیں. اللہ رحم.
آج دنیا کے 90% لوگ جو ہیں بے چین ہے، بے قرار ہے، مضطرب ہے، وہ لوگوں کو سکون نہیں ہے. سب کہتے ہیں حضرت سکون نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ حضرت سب کچھ ہے سکون نہیں ہے، کوئی کہتا ہے بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے. جس کو اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے، فرما بردار ہے ان کو نوکریاں نہیں ہے، گھر میں روزی روٹی کا مسئلہ ہے. ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے. یہ مسئلے کیا ہیں؟ یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ مسئلے جو ہے اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. اللہ نے بطور عذاب مسلط کیا ہے. بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے. یاد رکھنا، روزی کے لیے در در بھٹک رہے ہو، خدا کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے. سوتے ہو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں لے کر بھی سوتے ہو پھر بھی نیند نہیں آتی، اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب کی شکل ہو سکتی ہے. اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں، ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، ماں باپ کو رسوا کر رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. اس لیے اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہی ہوگا. بہرحال آخری بات کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگ اور آگے بڑھے. جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، آگ کی کینچی سے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، وہ مقرر لوگ ہیں جو قوم میں فتنہ پھیلانے کی بات کرتے تھے، قوم میں ایسی بات کرتے تھے کہ قوم میں فتنہ پھیلے. آج ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ وہ مقرر لوگ ہیں، یہ وہ علماء لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیک کام کا حکم دیتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے. قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. اب یہاں یہ بات دھیان سے سن لے، غور سے سن لے. آخری بات کے طور پہ کن مقرروں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں آگ کی کینچی سے؟ جو لوگ امت میں ایسی بات کرتے تھے لڑانے کی، امت کو ڈیوائیڈ کرنے کی، امت میں فتنہ پیدا کرنے کی. آج دیکھ لیجئے بہت سارے مقرر ایسے دنیا میں ملیں گے آپ کو جو امت میں آتے ہیں بانٹنے کی بات کرتے ہیں، تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں. امت کے جو متفق علیہ مسائل ہیں اس سے ہٹ کر کے نئی باتیں چھیڑتے ہیں. مثال کے طور پہ 1857 سے پہلے پوری امت جو ہے وہ ہندوستان کے اندر پوری قوم جو ہے اس بات پر متفق تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا، لیکن نئی بات لائی گئی اور قوم کو لڑایا گیا اور یہ بات کہی گئی کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. ایک نئی بات کر کے قوم کو لڑایا گیا، امت میں انتشار پیدا کیا گیا. اسی طرح 1857 سے پہلے اس ملک ہندوستان میں پوری قوم کا عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ہے، نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، بلکہ قسمیں اٹھا کر مسلمان کہتا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. لیکن یہ بدترین علماء، وہ اللہ اکبر بدعتی علماء، وہ بدترین خلق ہے، اللہ اکبر، وہ بدترین خطبہ جنہوں نے یہ بات پھیلائی کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. قوم کو لڑایا کہ نہیں لڑایا؟ اسی طریقے سے آج بھی کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر صحابہ اور اہل البیت کی عقیدے پر، یعنی صحابہ کی محبت اور اہل البیت کی محبت پر پوری دنیا کے لوگ قائم ہیں، پوری دنیا کے مومنین قائم ہیں. لیکن ایک طبقہ مقرروں کا ایسا ہے کہ وہ اللہ اکبر اہل البیت کی محبت کے نام پر صحابہ کو تان کرتا ہے اور قوم کو لڑاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کی محبت کے نام پہ اہل البیت کو تان کرتے ہیں اور امت کو لڑاتے ہیں. یاد رکھنا آج قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کرنا ہو کر لو، لیکن آخر موت ہے، موت مرنا سب کو ہے، عوام کو بھی اور خطبہ کو بھی. اس لیے خدا کے لیے آپ سے بھی کہتا ہوں ایسے لوگوں کا علیہ کار نہ بنو جو صحابہ کے نام پر اہل بیت پہ سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا بھی علیہ کار نہ بنو جو اللہ اکبر اہل البیت کے نام پر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. واللہ صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے اور اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے. ہم دو آنکھ والے ہیں اور ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے. اللہ اکبر، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے اور اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے اسلام بچایا ہے. ہم پھیلانے والوں کا بھی احسان مانتے ہیں اور بچانے والوں کا بھی احسان مانتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مولانا. جہاں ہم کربلا کی جنگ کو بھول نہیں سکتے کہ وہ اسلام بچانے کی جنگ تھی، وہی ہم بدر اور احد کو بھی بھول نہیں سکتے کہ وہ اسلام پھیلانے کی جنگ تھی. جہاں ہم کربلا کے فاقہ کشوں کو نہیں بھول سکتے، وہی ہم بدر و احد کے فاقہ کشوں کو بھی فراموش نہیں کر سکتے.
کربلا والوں کو رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے. تو بدر، احد اور خندق اور خیبر والوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. اے محبوب، جو تیرے پیچھے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول نکلتی ہے، ہم ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والے دھول کی بھی قسم اٹھاتے ہیں. جن کے گھوڑوں کے پیروں سے لگنے والی دھول اتنی قیمتی ہے کہ اللہ اس کی بھی قسم قرآن میں اٹھاتا ہے. قرآن تو پڑھو نا، قرآن تو پڑھو. صحابہ کو کیا سمجھو گے؟ ارے صحابہ کا گھوڑا اتنا قیمتی ہے کہ اس کے پیر سے جو مٹی لگتی ہے اور اس سے جو دھول اڑتی ہے، اللہ اس دھول کی قسم کی بھی اور اس دھول کی بھی قسم اٹھا کر کے بتاتا ہے جس کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول ہمارے نزدیک اتنی قیمتی ہے تو صحابہ کا گھوڑا کتنا قیمتی ہوگا. اور جب وہ صحابی کا گھوڑا قیمتی ہے تو اس میں بیٹھنے والا صحابی کتنا قیمتی ہے. ذرا غور کیجئے. اس لیے ایمان بچانا ہے تو اعتدال کے مسلک پہ رہیے. اور یہ فکر اعتدال 14ویں صدی میں جن علماء نے دی ہے، اس کے سردار کو امام اہل سنت کہتے ہیں. اور وہ اہل سنت کا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. تو وہ خطبہ جو فتنہ پھیلاتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں بھئی مزار پہ کیوں جاتے ہو؟ مزار پہ جانا تو شرک ہے، نہ جاؤ مزار پہ، فتنہ پھیلا. ہم کہتے ہیں آپ ذرا ہوش سے بات کریں. کیا مزار پہ جانا ہے شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے مزار پہ جانے کا حکم دیا، اور تو کیا معاذ اللہ حضور مزار پہ جانے کا جو حکم دے کر کیا شرک کا حکم دے رہے معاذ اللہ؟ کیا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب تم قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ قبروں پہ جاؤ گے تو تمہیں تمہاری آخرت یاد آئے گی. لوگ اس کو بھول گئے، وہ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے، شرک ہے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں آخری میں، مزار پہ جاؤ کوئی شرک نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے تو 6 سال کی عمر میں جو پہلا سفر کیا تو اپنے والد کے مزار پہ بھی تشریف لے گئے. اور بخاری مسلم آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سیاستہ اٹھا کے دیکھیں کہ حضور علیہ السلام شہدائے احد کے مزارات پہ خود تشریف لے جاتے تھے. شہدائے احد کے مزارات پر اللہ کے رسول خود تشریف لے جاتے تھے. سید الشہداء امیر حمزہ کے مزار پر سیدہ فاطمہ الزہرا خود تشریف لے جاتی تھی. غور فرمائیں، آپ غور کیجئے، مزار پہ جانا شرک نہیں ہے. لیکن ایک بات آپ سے سنیوں سے کہنا ہے، میرے بھائیوں سے، مزار پہ ضرور جاؤ لیکن سنت کے مطابق جاؤ. آج ہماری سنی قوم اپنے مسلک کو خود بدنام کرتے ہیں. وہاں جا کر کچھ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے سجدہ کرتے ہیں. ہمارے مذہب میں، اسلام میں، سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں. آپ غلطی کرتے ہو. دیکھو، اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو کیا اس کا الزام اسلام پر آئے گا؟ بولو بھائی، بتائیے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر مسلمان شراب پیے تو کیا اس کا الزام اسلام پر آئے گا؟ بولے نہیں آئے گا، کیونکہ اسلام نے شراب حرام کیا ہے. اب کوئی شراب پی رہا ہے تو یہ اس کی اپنی نادانی ہے، اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو اگر معاذ اللہ کوئی جاہل ان پڑھ قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے تو اہل سنت اس کی تائید کبھی نہیں کرتے. ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے تو پوری کتاب لکھی، الزبدۃ الزکیہ، سجدے تعظیمی کی حرمت پر آپ نے پوری کتاب لکھی. تو غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور معاذ اللہ اگر عبادت کی نیت سے کرے تو شرک ہے. یہ ہم اہل سنت کا مسلک ہے. سجدہ کرنے کے بارے میں ہم سنیوں کو لوگ بدنام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تجاول عارفانہ سے کام لیتے ہیں کہ ہم تائید کرتے ہیں. ہمارے کسی سنی ذمہ دار عالم نے کبھی قبر پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اس کی تائید نہیں کی. بھائی اگر ہم قبروں کو سجدہ کرتے تو پھر ہم مسجدیں کیوں بناتے؟ ہم اتنی محنت کر کے چندے کر کے مسجدیں کیوں بناتے؟ بھئی جو قبروں کو سجدہ کرے گا اس کی مسجد کیسے ہوگی؟ ہماری مسجدیں ہیں. اور آج بھی اتنی گنڈا گردی لوگوں نے کی ہمارے ساتھ، آج بھی پورے ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی مسجدیں ہیں تو وہ صرف اور صرف ہم اہل سنت و جماعت کی مسجد. بے شک، سبحان اللہ. اتنی مسجدوں پر قبضہ کیا، ناجائز قبضہ کیا، چھینا، پھر بھی سب سے زیادہ مسجدیں ہماری ہیں. الحمدللہ دلی کی جامع مسجد کے بانی سے لے کر مراد آباد کی جامع مسجد کے بانی تک تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، سب کے سب آپ کو اہل سنت ملیں گے، کوئی اہل بدعت آپ کو نہیں ملے گا. الحمدللہ رب العالمین. لیکن یہ بات سنیوں میں تم سے کہتا ہوں، قبروں پہ جا
کے سجدہ مت کرو، اپنا اسلام بدنام ہوتا ہے، اپنا مسلک۔ اور ایک بات کہتا ہوں، جس چیز سے اللہ رسول نے روک دیا اس میں کبھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے نبی کو سجدہ نہیں کر سکتے تو ہم کسی ولی کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کسی پیر کو سجدہ، آپ کو میری بات بری لگے گی تو معاف کرنا، لیکن یہ میں آپ کی آخرت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ سوچیں گے نہیں ہمیں تو فلاں نے بتایا۔ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، آپ کس کے مرید ہیں؟ آپ کہیں گے میں قادری سلسلے میں مرید ہوں، کوئی آپ کہیں گے میں چشتی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں نقشبندی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں سہروردی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں مداری سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں وارسی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کچھ۔ سب سلسلے جو حق ہے، جتنے بھی سلسلے حق ہیں، سب سلسلے ہمارے سر اور آنکھوں پر ہیں۔ لیکن یہ علماء کی موجودگی میں ایک بات میں آپ سے کہوں ذمہ داری کے ساتھ، یاد رکھیے کسی بھی سلسلے سے مرید ہونا اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک کہ تم پہلے شریعت کے مرید نہ بنو۔ بے شک پہلے شریعت کے مرید بنو پھر قادری ہونا کام آئے گا۔ جی۔ پہلے شریعت کے مرید بنو پھر چشتی ہونا کام آئے گا۔ پہلے شریعت کے مرید بنو پھر نقشبندی ہونا کام آئے گا۔ پہلے شریعت کے مرید بنو پھر سہروردی ہونا کام آئے گا۔ اگر شریعت کے مرید نہیں بنے تو نہ غوث پاک بنا دیں گے، نہ غریب نواز بنا دیں گے، نہ شاہ نقشبند بنا دیں گے، نہ شاہ سہرورد بنا دیں گے۔ لٹکتے رہ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ سارے بزرگوں نے شریعت کے لیے ہی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اگر غوث پاک گیلان چھوڑ کر بغداد آئے تو صرف تحفظ شریعت کے لیے آئے۔ یہ غریب نواز اپنا وطن چھوڑ کر، بلکہ مدینہ منورہ کے مدرس تھے غریب نواز، 3 سال مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا۔ اگر یہ سب کچھ چھوڑ کر کے ہندوستان آئے شریعت کے تحفظ کے لیے، اسلام کی خاطر آئے، ورنہ اور کیا لالچ تھی ان کو؟ کیا کوئی تخت پہ بیٹھنا تھا، کوئی تاج حاصل کرنا تھا، کسی کی کٹیا پہ حملہ کرنا تھا، کسی کی زمین پہ قبضہ؟ کچھ بھی نہیں، ایک ہی مقصد تھا، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چلے۔ دین کے لیے آئے تھے، اس لیے اللہ کو اپنی مرضی سے راضی مت کرو، اللہ کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے راضی کرو، اللہ کو اللہ کی مرضی سے راضی کرو۔ تو یہ قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے اگر سجدہ تعظیمی ہے تو، اور اگر سجدہ عبادت ہے تب تو مشرک ہو گئے، ایمان ہی نہ رہا۔ اسی طریقے سے قبروں پہ جاؤ تو بزرگوں کے طریق پر جاؤ، ہاتھ باندھ کر باوضو جاؤ، اور کم سے کم 2 ہاتھ دور کھڑے رہو، اور بزرگوں کی ولیوں کی قبروں کی ایسی تعظیم کرو جیسا ان کی ظاہری حیات میں مل جاتے، جیسے تعظیم کرتے ویسے تعظیم کرو۔ بتاؤ کیا اگر غوث پاک غریب نواز اور بزرگان دین ہمیں مل جاتے تو ہم ان کے اوپر ایسے لٹکتے، ایسے لٹکتے، ان کے اوپر ایسے گرتے پڑتے جیسے قبروں پہ گرتے پڑتے؟ عقیدت اپنی جگہ، بلکہ آپ کو کہتا ہوں رسول اللہ کی مزار انور کو دیکھا تو سیدی اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے، پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار، مگر سجدے کو دل ہے بے قرار۔ عاشق تھے نا، عاشق تھے نا، یار کا جلوہ دیکھا وہ کہنے لگے سجدے کو دل ہے بے قرار، مگر عاشق ہو کر بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، فوراں کہتے ہیں مگر کیا کروں؟ روکیے، سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان کیا بات ہے، یہ امتحان ہے ہمارا۔ اس لیے اب ایک بات کہہ دوں، کڑوی لگے تو معاف کرنا، جن کو سجدہ کرنا حرام ہے وہاں جا کے سجدے کرتے ہو، اور جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہے اس کو سجدہ نہیں کرتے۔ دیکھ لیں ہماری قوم کا حال دیکھیں، جو 700 مرتبہ پورے قرآن میں کہے کہ مجھے سجدہ کرو اس کو سجدہ نہیں کر رہے، اور جس کو سجدہ کرنا حرام ہے وہاں جا کے نادانی دیکھو، علم نہیں ہے نا، یہ جہالت، ان پڑھ پڑھ، یہ علم نہ ہونا ساری گندگی کی جڑ ہے۔ اس لیے علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو بھی علم کے قریب لاؤ، اتنا علم اپنے بچوں کو دے دو۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں جتنا علم حاصل کرنا علم دین ہر مسلمان پہ فرض ہے، اتنا علم سیکھیے، اتنا علم سیکھیے، آپ پہ فرض ہے جتنا نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، نکاح کا، طلاق کا، یہ سب علم سیکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی ایجوکیشن طے کیجئے کہ کم سے کم ہمارا ہر بچہ بچی گریجویٹ ہونا چاہیے، اس سے کم ہمیں نہیں پڑھانا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں نوکری کرنا پڑے، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرنا پڑے، علم کی طرف پیش رفت کرو۔ اور یہ صرف جلسوں کی حد تک نہیں، عہد کر کے اٹھو کہ مجھے
ہمارے ماہرہ کے مشائخ نے اعلان کیا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر عید پہ کپڑے نہیں بنتے تو نہ بنے، لیکن بچوں کی فیس ہمیں ضرور بھرنا ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں ان کا داخلہ کرانا ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں ان کو جو ہے ایڈمیشن ان کا کروانا ہے اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے۔ اگر ہندوستان کا مسلمان صرف 1 دہائی 10 سال ایجوکیشن پہ محنت کر لے، 10 سال، ملک کے حالات بدلیں۔ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی قوم کے ہاتھ میں تلوار دیں گے۔ میں نے کہا تم جو چاہے کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم اپنی قوم کے ہاتھ میں تلوار نہیں دیں گے۔ ہم مسلمان اپنی قوم کے ہاتھ میں تلوار نہیں دیں گے، ہم اپنی قوم کے ہاتھ میں قلم دیں گے، قلم۔ جس کو تلوار دینا ہے وہ دے، تم جانو تمہارا کام جانو، لیکن مسلمانوں سے ہم ہر جلسے میں اپیل کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں تلوار کیا، ہم تو گلیل بھی دینا نہیں چاہتے آج کی تاریخ میں، ہم قلم دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا، تلواریں اٹھتی ہے تو گردنیں کٹتی ہے، اور جب قلم اٹھتا ہے تو غربت کٹتی ہے، جب قلم اٹھتا ہے کمزوریاں کٹتی ہے، قلم اٹھتا ہے دشمن زیر ہوتے ہیں، قلم اٹھتا ہے انقلاب آتا ہے۔ میرے نبی قلم اور کتاب لے کر کے آئے تھے، اس لیے کوئی بچہ ان پڑھ نہ رہنے پائے۔ جو کچھ ہوا، اور جو بچے 10ویں 12ویں پڑھ کے ڈراپ آؤٹ ہو گئے، ہٹ گئے، ان سے میں کہتا ہوں آج گھر بیٹھ کر کے بہت سارے کورسز کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے موبائل میں گیم کھیل کر وقت ضائع کرنے کی بجائے، ادھر ادھر بیٹھ کر اس کے اوٹے پر اس کے نکڑ پہ بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی بجائے، بچیوں سے بھی کہتا ہوں اگر 10ویں 12ویں پڑھ کر کے چھوڑ دیا ہے تو بہت سارے ایسے آج کورسز ہیں کہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہو۔ لاک ڈاؤن کے اندر میں بھی جو ہے وہ 11ویں پڑھ کے میں نے چھوڑ دیا تھا۔ میرے 11ویں پڑھ کے چھوڑنے کا واقعہ بھی ایک عجیب سا ہے۔ اصل میں سنی دعوت اسلامی کے ماحول میں تھا۔ میں 11ویں میں جب جونیئر کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا، ماں باپ کی تمنا تھی کہ اس کو ٹیچر بنائیں گے، تو خاص طور پہ امی کی تمنا تھی اس کو ٹیچر بنائیں۔ میں جیسے جونیئر کالج میں نے قدم رکھا تو دیکھا کہ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں اور بے پردہ ہیں، اور 11ویں پہنچنے کے بعد سب بالغ ہو گئے۔ تو اتنا شعور نہیں تھا مجھے، لیکن اتنا تو تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا بے پردہ۔ تو میں نے ٹیچر سے کہا، کلاس ٹیچر سے، عبدالعزیز سر ہمارے تھے، میں نے کہا کہ لڑکیوں کے ساتھ تو بیٹھنا ناجائز ہے۔ وہ ہنسنے لگے، بولے حیرت ہے اس دور میں ایسی بات کوئی کرتا ہے، تو پاگل تو نہیں ہوا؟ میں نے 1 مہینے تک کے یہ بات کرتا رہا۔ آخر ہمارے پرنسپل نے کہا ایسی بات نہیں۔ میں نے کہا یا تو ڈیوائیڈ کر دیں یا تو پھر ہم چلیں، اور میں نے جو ہے وہ پھر اس کے بعد چھوڑ دیا۔ میرے سر میرے گھر تک آئے، اتفاق سے وہ میرے ابا کے بھی کلاس ٹیچر رہ چکے تھے، میرے بھی ایک ہی اسکول میں، ہمارے ابا نے پڑھا ہم نے بھی پڑھا۔ تو وہاں پر وہ آئے، کہا کہ ابا، وہ کہا کہ تیرے بیٹے کو سمجھا کہ یہ پاگل تو نہیں ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی ہو میں نے نہیں پڑھنا، شریعت نے منع کیا۔ حالانکہ آپ ایسا نہیں کرنا، علماء سے آپ پوچھنا، علماء آپ کو بتائیں گے حالات کے تحت معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ماحول ایسا تھا ہمارا سنی دعوت اسلامی کا ماحول، تقوی کا، پرہیزگاری کا۔ اب تو ہم متقی نہیں ہیں، وہ پرہیزگاریاں ہی نہیں ہیں، لیکن بہرحال تو وہ ماحول تھا تو ہم نہیں گئے پھر۔ لیکن میرے عزیز ساتھی، میرے بڑے بھائی کی طرح، وہ بھی ایک اسکول کے پرنسپل ہے اور ہماری سنی دعوت اسلامی کے رکن شورا ہیں، قاری رضوان خان صاحب، اس نے کہا کہ پڑھ لے بھائی ورنہ ایسے ہی رہ جائے گا۔ میں نے کہا اگر میں اچھی نیت سے اللہ کی شریعت کے لیے چھوڑ رہا ہوں تو اللہ اس کا صلہ مجھے دے گا، اور اللہ نے مجھے صلہ یہ دیا کہ آج میں ایک انگلش میڈیم اسکول اینڈ جونیئر کالج کا چیئرمن ہوں الحمدللہ، اور تقریباً 50 ٹیچرز جو ہے وہ اس وقت کم و بیش الحمدللہ جو ہے وہ ہمارے انڈر میں کام کرتے ہیں۔ یہ کرم ہے، مجھے یہ یقین ہے شریعت کا دامن جس نے پکڑا ہے تو اللہ نے اس کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیا، رسوا نہیں۔ لیکن بہرحال پھر مجھے احساس تھا کہ میں پڑھ نہیں سکا، پھر میری پوری توجہ دینی تعلیم کی طرف ہو گئی۔ ویسے میں 7th اور 8th سے میں جو ہے وہ عالم کورس کی طرف چلا گیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ پوری توجہ 11ویں کے بعد اسی پہ مرکوز کر دی جائے، اسی طرف میں نے توجہ رکھی۔ لیکن پھر مجھے احساس تھا کہ میں نے دنیاوی تعلیم کو بھی آگے بڑھا، تو لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر میں نے MA کے اندر ایڈمیشن لیا ابھی، ہاں الحمدللہ، ہاں، اور اس کے پہلے ایگزام میں شرکت کا پروگرام تھا اور اس کی تاریخ اور حج کی تاریخ سیم ہو گئی تو نہیں دے سکا، لیکن بہرحال میں نے اس طرف پیش رفت کیا، اور انشاءاللہ تو آپ سے بھی میں کہتا ہوں، میں یہ آپ کو ہی کہہ کے جا رہا ہوں نہیں، میں آپ سے، میں نے خود بھی اس پر عمل کیا ہے الحمدللہ، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوشش کروں گا کہ 1 سال میں اس کی تکمیل کروں جو رہ گیا ہے۔
بہرحال اتنی لاک ڈاؤن میں تو فری تھے، تو جو ہونا تھا وہ جو کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن اب دوروں کی مصروفیت نہیں، لیکن اللہ نے آپ کو وقت دیا، فرصت کا وقت دیا ہے، آپ جو پارٹ ٹائم کورسز ہے وہ کریں، بلکہ جو نوجوان دنیا نہیں پڑھے ہیں وہ گھر بیٹھے کورسز کا فائدہ اٹھا کے دنیا پڑھ لیں، اور جو جوان دنیا پڑھ چکے ہیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ٹیچر ہے، ان کو چاہیے کہ عالم کورسز بھی اب جو ہے یعنی کہ آن لائن پڑھائے جانے ہیں، تو آپ 2 گھنٹہ نکال کر کے علماء سے، ہمارے مفتی حارث صاحب، جامعی اور بھی سب، میں سب کے نام نہیں جانتا، ان سے رابطہ قائم کر کے معلوم کریں کہ اچھا تعلیمی نظام آن لائن کہاں ہے، تو آپ بھی کریں۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے سنی دعوت اسلامی کے ایسے مبلغین جو ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، اور انہوں نے فارمیسی کیا ہے، آن لائن انہوں نے کورسز کیے، اور وہ بہت سارے لوگ آن لائن کورسز کر کے عالم بن گئے۔ تو میری گزارش ہے، کام کرنے سے ہوتا ہے، علم پڑھنے سے آتا ہے، تھوڑی محنت کیجئے، جتنا ٹائم موبائل میں لگاتے ہو، جتنا ٹائم لکڑوں پہ لگاتے ہو، جتنا ٹائم ہوٹلوں پہ لگاتے ہو، جتنا ٹائم ادھر ادھر بیٹھ کے لگاتے ہو، اس کو تعلیم میں خرچ کیجئے، دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی، دونوں تعلیم حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ مدرسہ جو سلطانیہ قادریہ جو ہے، اس کے ایک استاد ہے مفتی شعیب صاحب کے والد، ایک حادثے میں وہ شہید ہو گئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے، اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گزارش میری آپ سے ہے جو ہمیشہ کرتا ہوں کہ آنے میں بھی ایسے ہی دھکم دھکی، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ڈسپلین کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہم لوگ تو گنہگار جب عشق ہوتا ہے کسی سے بھی تو آدمی سب کو چھوڑ کے محبوب کا ہو جاتا ہے۔ بس آخری بات کے طور پہ روایتوں میں آتا ہے مکے میں ایک جوان تھا، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ مکے میں ایک جوان تھا، اس کا نام تھا فضالہ، ہسمک جوان، بڑی شوقی تھی، بے باکی تھی، کسی لڑکی سے دل لگ گیا تھا۔ اسلام کے یعنی حضور علیہ السلام کی ولادت سے قبل اور حضور کی بعثت سے پہلے غیر مسلم بھی کعبے کا طواف کرتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے۔ تو وہ جوان کی عادت تھی کہ جب وہ کعبے کا طواف کرنے جاتا تھا تو بھی وہ لڑکی جس سے اس کو پیار ہو گیا تھا اس کے گھر بیٹھتا تھا، ہنسی مذاق ہوتی تھی، پھر کعبے کا طواف کر کے پھر لوٹتا تھا، پھر ہنسی مذاق کر کے واپس جاتا تھا۔ دیوار شکن کہے ہوتے تھے، شعر شاعری ہوتی تھی، دل لگی ہوتی تھی، ساری چیزیں ہوتی تھی۔ ایک دن اس جوان کا مقدر جاگا اور حسن فانی میں ڈوبا ہوا جوان جب اللہ کے حرم کی طرف روانہ ہوا تو آج اس کے مقدر کے ستارے جگمگا اٹھے، اور اس نے کیا دیکھا کہ حرم کعبہ میں ایک جوان طواف کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے 8 جنتوں کی رانائیاں اس کے قدموں کو بوسہ دے رہی ہیں۔ اس کی زلفوں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے حوران بہشت نے اس کے قدموں میں اپنے بالوں کو بچھا دیا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ 18,000 مخلوقات کا حسن سمٹ کر اس کے گال کی تل بن چکا ہے۔ ایسے حسن جمال کا پیکر جس کے بارے میں کیا بیان کریں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں حسن والے حسن پہ اتراتے ہیں، جس پہ حسن اتراتا ہے وہ جوان تھا۔ لوگ حسن کی قسم کھاتے ہیں، حسن جس کی قسم کھاتا ہو وہ جوان تھا۔ واضح کر دے وہ جوان کون تھا اور کون ہو سکتا تھا، اور کون ہو سکتا تھا، خدا کے محبوب کے سوا اور کون ہو سکتا کیا بات ہے۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا جہاں ملاحتیں چہرے مصطفیٰ کا 8 پہر بوسہ لیتی ہو، خدا جس کے چہرے کو پیار سے دیکھتا ہے۔ ذرا غور کریں، اس چہرے کو ہی پیار سے نہیں دیکھتا بلکہ جو آنکھیں اسے دیکھتی ہے خدا ان آنکھوں کو بھی پیار سے دیکھتا ہے۔ تو میرے امام کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ فضالہ نے دیکھا ارے کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، لیکن دل پر
پردے ایسے تعصب کے پڑے ہوئے تھے کہ حسن و جمال کے تاثرات دل پہ تعصب کے پردوں کو کاٹ رہے تھے، پھر بھی کمر میں بندھا ہوا خنجر دیکھ کر دل پہ پتھر رکھ کر سوچنا شروع کیا، ارے یہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں، سید العالمین ہیں، میرے کمر میں خنجر ہے، اگر اکیلا پا کر آج ان کو قتل کر دوں تو مکے والے مجھ سے کتنا خوش ہوں گے اور مجھے کتنا نوازیں گے اور میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آیا اور حضور کے ساتھ فضالہ طواف کرنا شروع کرتا ہے۔ حضور کی عادت تھی، جسے دیکھا مسکرایا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دشمن ہو یا دوست، جسے دیکھا مسکرایا۔ حضور نے فضالہ کو دیکھا، مسکرایا، اور مسکرا کر حضور نے فرمایا، فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ اللہ اکبر، فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ فضالہ نے کہا کچھ بھی نہیں۔ اچھا یہ نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں کا پیغمبر اکیلا ہے، قتل کر دوں؟ اللہ اکبر، اللہ یہ اکبر، نہیں سوچ رہے، میں تو طواف کر رہا ہوں، تو طواف کمر میں خنجر باندھ کے کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فضالہ حیران ہو گئے، یہ تو دل کا حال بھی جانتا ہے، کمر کا خنجر بھی جانتا ہے، اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، سبحان یہ اللہ، تو دل کا حال بھی جانتا ہے، کمر کا خنجر، ارے کمر کا خنجر اور دل کے حال کی کیا بات، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے کون سی بات چھپ سکتی؟ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمر کا خنجر بھی اور دل کے حالات بھی سرنڈر ہو گئے۔ فضالہ معاف کر دے، اب تک غلط فہمی میں تھا، مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل کریں۔ جس کی مسکراہٹیں لوگوں کو اسلام میں داخل کرتی، غیروں کو اپنا بناتی، یہ مسکراہٹیں جو غیروں کو مسکرانا سیکھو۔ آج تمہاری بیویاں بھی تم سے متفق نہیں ہیں کیونکہ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس رسول نے پسو اور مکھی اور کھٹمل کو گالی دینے سے منع کیا، اللہ اکبر، تمہارے اور میرے رسول نے تو فرمایا شیطان کو بھی گالی مت دو، کیونکہ جب تم شیطان کو گالی دیتے ہو وہ پھولتا ہے اور گھمنڈ کرتا ہے، بلکہ شیطان کو گالی دے کے اس کو اہمیت دینے کی بجائے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جس مذہب میں شیطان کو گالی دینے سے روکا گیا ہو، آج اس مذہب کے ماننے والے اپنے شریک حیات کو گالی دیتے ہیں، اپنے بچوں کو گالی دیتے ہیں، اپنی بیوی کو گالی دیتے ہیں، کچھ تو اتنے ناقبت اندیش ہے کہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتے ہیں، اللہ، کچھ تو علماء کو بھی گالی دیتے ہیں۔ سن لو، سلطان الہند سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کو گالی دی اور توبہ نہیں کی، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ اللہ، گالیاں تو تقیہ کلام ہو گیا بھائی، گالیاں تو فیشن ہو گئی۔ حضور فرما رہے مکی کو، یہ کھٹمل اور پسو کو بھی گالی مت دو، شیطان کو بھی گالی مت دو۔ اب شیطان سے بھی کوئی برا ہوگا؟ شیطان کو جس آپ کا مذہب کتنا خوبصورت ہے، جہاں شیطان کو گالی نہیں دی جاتی وہاں رحمان کے بندوں کو گالیاں دے رہے ہو؟ اللہ اکبر، نہیں، آپ مذہب کے قریب نہیں ہیں میرے بھائی، بڑی معذرت کے ساتھ۔ تو فضالہ نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، خنجر حضور کے سامنے رکھ دیا، کہا کہ حضور یہ خنجر سے مجھے ہی ختم کر دے، کہا میں مارنے نہیں آیا، میں تو زندگیاں دینے آیا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب فضالہ کے دل میں حضور کا عشق ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ اور ہم، کوئی 35 سال کا عاشق رسول یہاں بیٹھا ہے، کوئی 40 سالہ عاشق رسول بیٹھا ہے، کیا بات، کوئی 50 سالہ عاشق ہے، کوئی 60 سالہ عاشق ہے نا، پرانے عاشق بیٹھے ہوئے۔ فضالہ چند منٹ کا عاشق رسول، ہم عاشق کہلا رہے ہیں، پتہ نہیں کب بنیں گے۔ اللہ اکبر، وہ بن گیا تھا، اس کا نصیب تھا، رسول اللہ نے نظر ڈالی، فضالہ کو عاشق بنایا۔ اب فضالہ عام آدمی نہ رہا، وہ فضالہ حضرت فضالہ ہو گئے، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، چند منٹ کا عاشق رسول۔ اب حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ طواف کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اب ایمان لانے کے بعد نئے سرے سے طواف شروع کیا۔ فضالہ کا نصیب قیامت تک طواف ہوگا، لیکن ایسا طواف کون کرے گا؟ ہائے ہائے ہائے، بے شک، کعبہ ہے، کعبے کا کعبہ ہے اور فضالہ ساتھ ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ اگر عشق کی نظر سے دیکھو تو نظر آتا ہے فضالہ 2 کعبے کا طواف ایک ساتھ کر رہے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، فضالہ 2 قبلوں کا طواف ایک ساتھ کر رہے ہیں، 2 کعبوں کا طواف ایک ساتھ، بلکہ 2 کعبہ بھی کہوں تو جی نہیں بھرتا، ایک کعبہ ہے اور ایک کعبے کا بھی کعبہ ہے، اور فضالہ طواف کر رہے ہیں۔ طواف ہوا، حضور علیہ السلام سے اجازت لی، حضور کے ہاتھ چومے اور اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔
جس لڑکی سے پیار ہو گیا تھا وہ اوٹے پہ کھڑے ہوئے انتظار کر رہی تھی اللہ میرا محبوب اور میرا محب فضالہ آئے گا اور پھر قہوہ منہ کو لگے گا، اللہ شربت کے پیالے آپس میں ٹکرائیں گے اور دیوار شکن کہے ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کریں گے۔ ایسے میں فضالہ کا انتظار وہ روز کرتی تھی، فضالہ روز آتے جاتے اس سے ملتے تھے۔ آج فضالہ نظریں جھکا کر آگے بڑھنے لگے۔ اس لڑکی نے سوچا فضالہ نے توجہ نہیں کی تو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، فضالہ او فضالہ، فضالہ ادھر دیکھو، فضالہ میں ادھر ہوں۔ فضالہ نے نظریں جھکا کے کہا اب میں تیرے کام کا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فضالہ نے نظریں جھکا کے کہا اب میں تیرے کام کا نہیں۔ کیوں؟ گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، توہین ہو گئی، مذاق اور دل لگی میں کچھ ایسا کہہ دیا کہ دل ٹوٹ گیا۔ اتنی جلدی سے ایسے دلوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں؟ کہا تم سے کچھ نہیں ہوا، ہوا تو ہم سے ہی ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک سچے حسن کی پہچان نہ تھی تب تک ادھر ادھر بدبودار حسن میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب تو مجھے خدا کے محبوب کا حسن مل گیا اور وہ یار دل میں بس گیا، اب وہ یار دل میں آ گیا ہے، اب کسی کے لیے اس دل میں جگہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جاؤ محبت کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لو۔ اب فضالہ کا دل تو محبوب کی طرف لگ گیا، خدا کے محبوب کی طرف۔ اب میں نے ناجائز محبت کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اب تم کسی اور کا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر فضالہ چلے گئے۔ مجھے بتاؤ کون سی اصلاح معاشرہ کی تقریر سنی تھی؟ کون سے خوف خدا کی تقریر سنی تھی؟ کون سے کس کا لیکچر سنا تھا؟ کیا پڑھا تھا؟ کچھ نہیں، بس فضالہ کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو گیا۔ فضالہ کی زندگی میں سیکنڈوں میں انقلاب آ گیا۔ میرے جوانوں آؤ، اگر معاشرے کی صحیح اصلاح چاہتے ہو تو دل میں یار کو بسا لو، وہ دل میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ کسی کو دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا، جب ان کو دیکھ لو گے تو پھر کسی کی طرف توجہ آپ کی نہیں جائے گی، جب ان کو سن لو گے تو کسی کو سننے کو دل نہیں چاہے گا۔ ارے ایک شرابی ایک نعت لکھ کر کے سدھر گیا، اور یہاں تو ہزاروں نعت سن کر بھی نہیں سدھرتے۔ جگر مراد آبادی کا نام نہیں سنا؟ اتنا بڑا شرابی تھا جگر، یہ مراد آباد آپ کا قریب ہے نا، مراد آباد کا تھا، رات دن شراب پیتا تھا۔ یہ عرس بھی بڑے زندگی بدلتے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اجمیر شریف کا عرس تھا، مشاعرہ تھا، حبیب بھائی اور نعت کا موجود ہیں تو یہ لوگ بڑے اہم لوگ ہیں، حضور کی مدحت کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اجمیر شریف سے دعوت نامہ آیا، جگر کو خصوصی شاعر کی حیثیت سے مدعو کیا جاتا ہے سلطان الہند کے عرس میں نعت پڑھنے کے لیے۔ آئے آئے کچھ سبحان لوگوں نے اللہ۔ مخالفت بھی کی، شرابی نعت پڑھے گا؟ اب اس پہ میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کیونکہ شرابی کو نماز پڑھنے کا حق نہیں ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ جب قرآن نے شرابی کو نشہ اترنے کے بعد نماز پڑھنے کا حق دیا تو ہمیں بھی کم سے کم نعت پڑھنے کا حق آئے آئے بے شک بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان ہے نا۔ ہم نبی کی مدحت کا حق کسی سے چھین نہیں سکتے، اللہ اکبر۔ اتنا یاد رکھیے۔ آئے آئے ہاں اتنا یاد رکھیے، اگر اعمال تولنے جاؤ گے تو پھر ہم کس کھانے میں ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم تو یہ زبان ہی رکھتے کہ ایک مرتبہ نام محمد کہہ سکے، ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب نوز نام تو گفتن کمال پہ ادبیس۔ ہزاروں مرتبہ مشک اور گلاب سے اپنا منہ دھو پھر بھی ایک مرتبہ نام محمد کہنے کی اوقات نہیں ہے، لیکن اگر ان کا نام نہ لوں تو پھر نام ہے کس کا ایسا کہ جو میں لے سکوں؟ کوئی اور نام بھی تو بتاؤ جس کا وظیفہ کیا جا سکے، اس نام کے سوا اور کون سا نام ہے؟ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا سہرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، پڑھتی درود دوڑے کی ہورے لاشا جو لے گا نام محمد، رکھو ہاتھ میں جس کا عزیزو پڑھ کے سنانا نام محمد، آنکھوں میں آ کے رنگت رجا کے دل میں سما جا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرس کی تقریب ہے، نعت کے لیے دعوت آئی ہے، اور جگر کانپتا ہے۔ اللہ جگر شرابی تھا لیکن کم سے کم غیرت مند تھا کہ جس منہ سے شراب پیتا ہوں اس منہ سے کیسے نعت پڑھوں، جس ہاتھ سے جام پکڑتا ہوں اس ہاتھ سے قلم پکڑ کے کیسے نعت پڑھوں۔ بار بار قلم اٹھاتا ہے، تھر تھرا کر رکھ دیتا ہے۔ آخرکار جگر نے چند دن اس کے بچے نعت تو لکھنا پڑے گی، اس نے نعت لکھا، اور نعت بھی کیا خوبصورت لکھی۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی کرم رحمت سلطان مدینہ، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اور مقطع میں کہتے ہیں اب اور جگر کام نہیں ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। یہ نعت لکھی اور جگر کی زندگی بدل گئی. کہا جس ہاتھ سے نعت والا قلم پکڑ لیا اللہ کی قسم اب کبھی اس ہاتھ سے شراب کا جام نہیں پکڑوں گا. ہائے ہائے ایک سبحان اللہ. نعت نے اس کی زندگی بدل دی. آپ ہزاروں نعتیں سن کے اچھل کود کر رہے ہو, زندگی بدلتی کیوں؟ یہ دل بہلانے کی محفل نہیں ہے, زندگی بدلنے کی. تو سچے عاشق بن, چند منٹ میں فضالہ کی زندگی بدلی. تم بھی سچے عاشق. عاشق کہلانا اور ہے, عاشق بن جانا اور ہے. عاشق کہلانے کا فائدہ نہیں, عاشق بن جانے کا فائدہ ہے. آؤ حضور سے سچے دل سے عشق کرو, اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر عشق کے نام پر اگر منافقت کرتے رہو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں حضور چہرہ پھیر کے کہے او منافق مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا, گندی فلمیں دیکھتا تھا, مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا, 10 منٹ کا وقت نماز کے لیے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نہیں نکال سکتا تھا, مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور جوا کھیلتا تھا. بتائیں اگر اللہ نہ کرے انہوں نے منہ پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ آؤ جوانی میں اللہ پوچھے گا, جوانی کا حساب لے گا, جوانی کیسے گزاری. حضور پہ درود پڑھتے ہوئے گزارو, راتوں کو بستر پہ لیٹو تو درود پڑھتے ہوئے لیٹو, تاکہ جب اللہ پوچھے نا جوانی کی راتیں کیسے گزاری تو کہہ سکو مولا تو جانتا ہے نا کہ ہم تو تیرے حبیب کا ذکر کرتے کرتے سو جاتے تھے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, اپنے لیے بہت بڑا سہارا ہے عشق مصطفیٰ کا. آؤ حضور سے سچا عشق کریں. اور جس کو عشق ہوتا ہے وہ 3 باتیں کرتا ہے. نمبر 1 جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. نمبر 2 اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے. نمبر 3 جو چیزیں محبوب کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. تینوں چیک کرو, تینوں اپنے اندر ہے. محبوب کا ذکر زیادہ کیا کر سکتے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں. ان کی فرما برداری نہیں کرتے, چہرے سے داڑیاں مڈا کر روز پھکوا رہے, گٹروں میں پھکوا رہے. شادی کے موقع پہ ڈی جے لگا کے ناچتے ہو, تمہارے گھر کی عورتیں ناچتی ہیں. روزانہ اسکرین کھولتے ہو تو سیریل دیکھتے ہو. میرے بھائی بتاؤ حضور کا دل کتنا دکھاؤ گے. طائف کی وادیوں میں حضور پہ جو پتھر مارے گئے اس سے حضور کا جسم زخمی ہوا, لیکن ہمارے گناہوں کے نشتر حضور کے دل کو زخمی کرتے ہیں. اللہ اس لیے ہم اپنے نبی کے دل کو کب تک چھلنی کرتے رہیں گے؟ توبہ کیجئے. عرس قادری کریمی میں آئے ہو, بدلیے اور اسمی اور رسمی عاشق بننے کی بجائے فضالہ کی طرح سچی عاشق بن جائیے. میرے بھائی جو عاشق بن جاتا ہے پھر کعبہ نیچے نظر آتا ہے, بلال کے قدم کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں. جو عاشق بن جاتا ہے وہ اسے قرنی کے پاس صحابہ دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں. آئیے اس محبوب کو دل دے دیجئے. سب سے دل لگاؤ گے دھوکہ کھاؤ گے, آقا سے دل لگاؤ گے یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, بس بھی ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے, آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور اس کی انتہا ہوتی ہے. ہر شے کی ابتدا ہے اور اس کے بعد اس کی انتہا ہے. اس کی شروعات ہے اور اس کے بعد اس کا اینڈ ہے. اس کا آغاز ہے, اس کا انجام ہے. آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں, شروع اور ختم, شروع اور ختم. لیکن شروع اور ختم کے درمیان ایک بیچ کا وقفہ ہے جس کو درمیان کہتے ہیں, جس کو شباب کہتے ہیں. مثال کے طور پر سورج ہر صبح کو نکلتا ہے, یہ اس کا آغاز سمجھ لیں, اور اس کے بعد ڈوب جاتا ہے, یہ اس کا انجام سمجھ لیں. لیکن آغاز اور انجام کے بیچ میں ایک درمیانی حصہ ہے جس کو اس کا عالم شباب کہہ لیجئے, کہ جب وہ سر پہ ہوتا ہے, سورج جب نکلتا ہے ہر آدمی اس کو آنکھیں لگا کر دیکھ سکتا ہے. سورج جب غروب ہوتا ہے تب بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا جا سکتا ہے, مگر جب سورج کا عالم شباب ہوتا ہے تو اس سے کوئی آنکھیں ملا نہیں سکتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں, ہلال نکلتا ہے پہلی شب میں اور آخری شب میں ڈوب جاتا ہے, یہ اس کا آغاز اور انجام ہے. لیکن اس کے بیچ کا وقفہ جو ہے جسے بدر کامل کہتے ہیں, ماہ کامل کہتے ہیں, 14ویں کا چاند کہتے ہیں, یہ اس کا شباب ہے. اسی طریقے سے ایک کلی ہے جو چمن کے اندر آنکھیں کھولتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ مرجھا جاتی ہے, لیکن آنکھیں کھولنے
کھولنے اور مرجھانے کے درمیان میں اس کا عالم شباب ہے. جب وہ کلی مسکرا کر کے کھلتی ہے تو شگفتہ گل بن جاتی ہے. اور اللہ اکبر جب وہ کلی پھول بنتی ہے مسکرا کر, یہ اس کا عالم شباب ہے. کسی کی دستار میں رکھی جاتی ہے, کسی کے گلے میں پہنائی جاتی ہے, کسی محفل کی زینت بنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہر چیز کا عالم شباب بڑا سہانا ہوتا ہے, بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اسی طریقے سے رات کو بھی دیکھ لیں, شام کا آغاز ہوتا ہے, صبح پر انجام ہوتا ہے. لیکن جب رات نصف ہوتی ہے اور رات کی سیاہ زلفیں جب افق پر چھا جاتی ہے تو کتنا خوبصورت سما لگتا ہے. پھر کھنک والی ہوائیں بھی چلتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں انسان کے پورے وجود کو جو ہے مسحور کر دیتی ہے. پتا چلا کہ ہر چیز کا شباب بڑا خوبصورت ہے اور شباب ہی کو جوانی کہتے ہیں. اچھی طرح یاد رکھیں, آپ بھی جوانی کو پسند کرتے ہیں, ہم بھی جوانی کو پسند کرتے ہیں, فطرت بھی جوانی کو پسند کرتی ہے. لیکن جیسے آپ اور ہم جوانی کو پسند کرتے ہیں, فطرت جوانی کو پسند کرتی ہے, قدرت بھی جوانی کو پسند کرتی ہے. جوانی بہت خوبصورت ہوتی ہے, ہر ایک کی جوانی خوبصورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے اپنی بھی زندگی کے 3 ادوار ہیں. ہم پیدا ہوتے ہیں, ہم بچے ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم بوڑھے ہوتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں. اللہ اکبر, بچے ہوتے ہیں تو بھی مجبور ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں تو بھی مجبور ہوتے ہیں. بچپنا اور بڑھاپے میں مجبوری کا عالم یکساں ہوتا ہے. ایک بات یہاں کسی مفکر نے کہا تھا, اے انسان تو اپنی طاقت پر گھمنڈ کیوں کرتا ہے, تو اپنی طاقت پر ناز کیوں کرتا ہے, تو اپنی قوت پر تکبر کیوں کرتا ہے. ارے تو اتنا محتاج ہے, جب پیدا ہوا تھا تو نہانے کے قابل نہ تھا, تجھے کسی نے نہلا کر کے جھولے میں ڈالا, اور جب مرے گا تب بھی نہانے کے قابل نہیں ہوگا, کسی کے غسل کا محتاج ہوگا. پیدائش کے بعد گود میں ڈالنے سے پہلے تجھے نہلایا گیا, اور مرنے کے بعد قبر کی گود میں ڈالنے سے پہلے بھی تجھے نہلایا جائے گا. پلنگ پر بھی لٹانے والا ہاتھ دوسرا تھا, قبر میں اتارنے والا ہاتھ بھی دوسرا ہوگا. کس بات میں گھمنڈ کرتے ہو, کس بات میں تکبر کرتے ہو. بہرحال تو انسان کا آغاز اور انجام ہے پیدائش اور بڑھاپا ہے. اسی لیے کہنے والے مفکر نے کہا, جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کی پوری طاقت پاؤں میں ہوتی ہے, پیروں میں. اس لیے بچے بھاگتے بہت ہیں, جتنا بچے بھاگتے ہیں اتنا بڑے اگر بھاگیں تو ان کو دل کا دورہ پڑ جائے, کیونکہ بچوں کے پیر میں طاقت بہت ہوتی ہے, اس لیے وہ بھاگتے دوڑتے بہت ہیں. اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی ساری طاقت سمٹ کر اس کے منہ میں آ جاتی ہے. بوڑھے لوگ بولتے بہت زیادہ ہیں, اس لیے ہم اتنا بولیں تو ہمارا بھی سر درد کرنے لگے, لیکن ساری طاقت زبان میں سمٹ کر آتی ہے. مگر بڑھاپے اور بچپنے کے درمیان ایک خوبصورت وقفہ ہے, ایک خوبصورت پیریڈ ہے جس کو جوانی کہتے ہیں, جس کو عالم شباب کہتے ہیں. اب اگر آپ سمجھ گئے کہ جوانی کیا چیز ہے, جوانی میں انسان کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ رب العزت طاقت ہی طاقت عطا کرتا ہے. آنکھوں میں طاقت ہوتی ہے, زبان میں طاقت ہوتی ہے, نگاہوں میں طاقت ہوتی ہے, کانوں میں طاقت ہوتی ہے, پورے وجود میں طاقت ہوتی ہے. یہ جوان ہی ہے جو اللہ اکبر پہاڑوں کو کاٹ کر کے راستے بنانے کا ہنر جانتے ہیں. یہ جوان ہی ہے جو زمین کا سینہ چیر کر کے نہریں نکالنے کا ہنر جانتے ہیں. یہ جوان ہی ہے جو آفاق پر کمندے ڈالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. یہ جوان ہی ہے جو سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ جوان ہی ہے جو چاند پر کمندے ڈالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. ہاں وہ جوان ہی تھے جنہوں نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلائی تھی. وہ جوان ہی تھے جنہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے. وہ جوان ہی تھے جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی تھی. وہ جوان ہی تھے جنہوں نے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں پڑھی تھی. اقبال کو کہنا پڑا تھا, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت و دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس قادری کریمی. وہ جوان ہی تھے جنہوں نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. وہ جوان ہی تھے جنہوں نے بدر قوم کو فتح کیا تھا. وہ جوان ہی تھے جنہوں نے احد کو فتح کیا تھا. وہ جوان ہی تھے جنہوں نے اللہ اکبر خندق کھود کر اسلام کا تحفظ کیا تھا. اور وہ جوان ہی تھے جنہوں نے خیبر کو فتح کیا تھا. بلکہ وہ ایسا جوان تھا جس کی جوانی کی گواہی اللہ رسول دیتے نظر آتے ہیں. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ زندہ جوان باد۔ ہی تھے جو فاتح کربلا تھے۔ علی اکبر کی جوانی دیکھیں، امام قاسم کی جوانی دیکھیں، حضرت عباس کی جوانی دیکھیں، اللہ اکبر، یہ جوان ہی تھے، یہ جوان ہے، اور جوانی کی اہمیت اسلام میں زیادہ ہے۔ اسی لیے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہم تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کریں گے۔ کیا بات ہے۔ دیکھیے میری عادت اور طبیعت میں ناراضگی نہیں ہے، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی قوم سے ناراض نہ ہوں، بیزار نہ ہوں، لیکن وہیں اگر رکھ دیجئے بھیا۔ علمی فکری گفتگو سننا ہے تو ایسے شور میں نہیں ہو سکے گی، کیونکہ شور شرابے میں مشاعرے ہو جاتے ہیں، کوئی واعظ اور نصیحت کی محفل نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ ڈاکٹر شاہد یہ صاحب جتنے لوگ کھڑے ہیں گزارش ہے کہ آپ وہاں سے ہٹ کر ارشد ممبر صاحب کی چھت پر بہت جگہ ہے، وہاں چلے جائیں، وہاں سکون سے آپ سن لیں گے، ان کی چھت پر کافی جگہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ شاہد صاحب اس بار دھوکہ کھا گئے مقرر کے سلیکشن میں، انہوں نے غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو کر مقرر کو بلانے کی بجائے فقیر کو بلایا، تو فقیر لوگوں نے کیا تقریر کرنا ہے، بارگاہ غوثیت کے فقیر ہیں، کوئی مقرر ہوتا تو مجمع کنٹرول کرتا، فقیر کے بس میں نہیں۔ لیکن اگر سننا چاہتے ہیں تو کچھ بات، ایک دو بات چلے، تھوڑا سا ماحول بنا لیں بھائی۔ حضرت سید صاحب نے تو کہا تھا گھنٹے بھر بول دینا، لیکن اگر ماحول ایسا ہے تو شاید میں کچھ بول نہیں سکوں گا، کیونکہ دیکھیے یہ شور شرابے میں تقریر نہیں ہو سکتی، جلوس شور شرابے میں ہوتے ہیں جو اور مشاعرے بھی ہوتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے لوگ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ کھڑے ہوئے جو سامنے کے لوگ ہیں وہ بھی بہت اچھے سے سن رہے ہیں، ان میں کچھ بھائی ہیں جو میری طرح بے باکی کر رہے ہیں، تو ان کو میری طرح بے باک نہیں ہونا چاہیے، وہ تھوڑا کھڑے رہے، سنجید۔ حضور کی محفل، ایک بات بتاؤں، یہ رسول اللہ کی محفل، اس محفل میں حضور کی توجہ ہوتی ہے، اس محفل میں، ایسی محفلوں میں حضور کی توجہ، یہ وہ کام بہت اچھا کریں جو پردہ اٹھا رہے ہیں نا، یہ کام اچھا کریں۔ اگر ادھر سے پردہ اٹھ جائے، وہ جو بھائی اٹھا رہے سامنے سے، تو ادھر بھی کچھ لوگ بیٹھ کر سکون سے سن سکتے ہیں، اگر ادھر جگہ ہے تو اچھا کام کریں۔ درود شریف پڑھیں سب لوگ، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ ابھی یہ جو بھائی کھڑے ان کی اجازت ہے میں بولوں، گفتگو کروں؟ اب تو آپ کسی کو دھکا نہیں دیں گے میرے بھائی، بات بتاؤں، زندگی میں کبھی کسی کو دھکا مت دینا۔ اگر تم نے کسی کو زندگی میں دھکا نہیں دیا تو کبھی دھکا کھاؤ گے نہیں، انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، اور اگر ماشاءاللہ۔ کسی کو دھکا دیا کسی فیلڈ میں تو زندگی بھر دھکا کھاتے رہو کہ میدان محشر میں بھی دھکے کھاتے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اگر اکبر۔ دھکوں سے بچنا ہے تو کسی کو دھکا نہیں دینا، دھکے سے بچانے کی کوشش کرنا۔ ہم دھکا دینے والی قوم نہیں ہے، ہم پش کرنے والی قوم ہے، پش کر کے آگے بڑھانے والی قوم ہے۔ کیا بات ہے، دھکا دینے میں اور پش کرنے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دھکا گرانے کے لیے دیا جاتا ہے اور پش ترقی کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اب اللہ۔ اگر آپ اجازت دے تو میں گفتگو کر لوں، ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ نبی الامی والی واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا، اگر سب ایمانداری سے پڑھیں گے تو ہزاروں درود اسی محفل سے ایک وقت میں بارگاہ رسالت میں پہنچیں گے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی و آلہ ابد الدہور و کرما۔ 2 بار پڑھا تاک عدد اللہ کو پسند ہے، 3 بار کر لے، ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والی واصحابہ و امہ و ابی و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ بھائی پائپ پکڑے ہوئے ہیں، پیچھے ہٹ جائیں، پائپ گر جائے، وہاں سے ہٹیں۔ ایک بار ناظم صاحب بھی میرے ساتھ ماشاءاللہ بول رہے ہیں، ہم دونوں مل کے تقریر کریں گے، ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ 5 کا عدد پورا کریں پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آلہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کو جوانی بہت پسند ہے اور جوانی بہت ہے خوبصورت، مگر اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم سے قیامت کے دن جوانی کا حساب لیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ علماء جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے۔ بلکہ ایک بات یہاں عرض کر دوں، اگر کسی کو اس بات پہ یقین نہیں آتا، وہ علم تفسیر نہیں جانتا، تو اس کو بتا دوں
نا جو ہمارے اسکول کالج پڑھنے والے بچے ہیں، ارے میرے بھائی، جب غالب اور اقبال کے شعر کی معنویت کا یہ عالم ہے کہ ہر پروفیسر اپنے انداز میں اس کی تشریح کرتا ہے اور نیا معنی بیان کرتا ہے، جب مخلوق کے کلام میں اتنا معنی نکل سکتے ہیں تو خالق کے کلام کی معنویت کا عالم کیا ہوگا، میرے اللہ کے کلام کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ قرآن کے بارے میں تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول بند ہو گیا ہے، مگر قرآن کے معنی کا نزول آج بھی علماء کے دل پر ہو رہا ہے، ہر وقت عالم کے دل پر ایک نیا معنی نازل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اندازہ فرمائیں تو نعیم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم تم سے کل قیامت کے دن نعیم کے بارے میں پوچھیں گے، تو نعیم کی بہت ساری تفاسیر کی گئی، کسی نے کہا غذا کے بارے میں، کسی نے کہا لباس کے بارے میں، کسی نے کہا پانی کے بارے میں، کسی نے کہا نعمت کے بارے میں، لیکن اور بلکہ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، ایک قول یہ بھی ہے کہ نعیم سے مراد یہاں پر علی مرتضیٰ اور اولاد علی کی محبت کا سوال ہے، یہ بھی ہے، کیا بات یہ کہ یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ پوچھا جائے
عشق کرتا ہے تو تیرے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیوں ہے؟ اگر تو حضور سے عشق کرتا ہے تو حضور کی سیرت تو پڑھتا کیوں نہیں؟ تو روزانہ 3 گھنٹے کی فلم تو دیکھتا ہے لیکن روزانہ تو 3 منٹ بھی نبی کی سیرت نہیں پڑھتا. کیا جانتے ہو نبی کے بارے میں؟ حضور کے بارے میں 1500 سال ہو گئے حضور کے وصال کو، حضور کی ولادت کو 1500 سال ہو گئے. حضور کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ پتا ہے؟ کچھ خبر ہے؟ ارے بھائی اتنا ہی پتا کر لیتے کہ حضور خوبصورت کتنے تھے. تو آپ کو میں کہتا ہوں نا کہ اپنا سینہ 36 جو ہے وہ 56 کا نہیں بلکہ 63 کا ہوتا ہے کہ کسی کے، اس لیے کہ جس کا بھی قائد ہے، ہر قائد کے منہ سے بدبو آ رہی ہے نیند سے اٹھنے کے بعد.
फंसाने आए को बिखेरते थे। اللہ इसलिए कि सहाबी जब ख्वाब बयान कर दे तो उसकी हैसियत हदीस की हो जाती है। اللہ ये अहले इल्म जानते हैं, बेशक। या तो हम उसको असर कहते हैं या तो हम उसको हदीस से मौकूफ कहते हैं, بے شک है ना। अल्लाह अकबर, अंदाजा कीजिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जुल्फें बिखरी हुई है और दामन पर गुबार चूम रहे हैं, दामन अक़दस को, दाढ़ी शरीफ को गुबार। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी जुल्फें बिखरी, बाल बिखरे और दामन पर गर्द और गुबार बोसे ले रहे हैं, हुजूर क्या है? आका फरमाते हैं, आज मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया اللہ اکبر اللہ اکبر और मैं सुबह से लेकर अब तक करबला में उसके और उसके साथियों का खून इस बोतल में जमा कर रहा था, मैं वहीं से आ रहा। इससे सानहे करबला का भी पता चलता है। लेकिन बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिसकी जुल्फें कभी ना बिखरे वो तुम्हारा मेरा महबूब है। एक आखिरी बात करके बात खत्म करूं। हुजूर इतने खूबसूरत थे कि जब मुस्कुराते थे, जब हुजूर मुस्कुराते थे तो चेहरा ऐसा चमकता था, ऐसा चमकता था कि अगर दीवार के सामने खड़े हैं तो दीवारों का अक्स हुजूर के रुखसार में नजर आता था। ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ और अगर चांद और सूरज के सामने खड़े हों तो मौला अली फरमाते थे कि चांद और सूरज हुजूर के चेहरे में तैरते नजर आते हैं। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा एक दिन हुजूर को देखकर कहती है, ए चांद तू तो सिर्फ रात को चमकता है, दिन को नहीं चमकता सूरज की मौजूदगी में, मेरे चांद को देख कि वो रात को भी चमकता है और दिन को भी चमकता है। ہائے ہائے سبحان اللہ تو آقا نے مسکرا کر فرمایا, عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو عرض کرتی, جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے تب سے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر دیا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, میں نثار تیرے کلام پر مل یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں, فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, تو کروں تیرے نام پہ جان فدا, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں. اللہ 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 جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا, اپنی جوانی کو حضور کے نام کر دو, زبان سے نہیں کردار سے. آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں, باتیں بہت سی کہنی تھی لیکن اب اس میں گنجائش نہیں ہے, ٹائم بھی ختم ہوا. کیا انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. میں